السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور شریعہ کا یہ تیسری کلاس ہماری اب شروع ہونے جا رہی ہے، جس میں پہلا سبجیکٹ ہے عقیدے کا، اور عقیدے میں اس سے پہلے ہم نے دین کے 3 بنیادی اصول جو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو دے کر نبی کے ساتھ بھیجا تھا اس دین اسلام کی معرفت، ان تینوں پر گزشتہ 2 درس میں بات ہوئی۔ آج رب کی معرفت پر تھوڑا تفصیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب کی معرفت یعنی رب کو پہچاننا کہ رب کون ہے، رب کس کو کہتے ہیں، رب کہلانے کے لائق کون سی ذات ہے جسے رب کہا جا سکے۔ رب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کا معنی ہے پالنے والا، پروردگار، جسے فصیح اردو میں یا فارسی میں کہا جائے تو پروردگار یعنی پالنے والا، کھلانے پلانے والا۔ اور رب کے اندر اس کے علاوہ اور بہت سے معنی آ جاتے ہیں۔ 3 معنی خاص طور پر ہیں۔ پہلا معنی ہے خالق، خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ دوسرا معنی ہے مالک، جو اس کی ملکیت کا حقدار ہے اور وہی اس کا اونر ہے۔ اور تیسرا معنی ہے مدبر، مدبر کا مطلب ہے چلانے والا، تدبیر کرنے والا، یا آج کے حساب سے اگر آپ انگلش میں کہیں تو اسے آپریٹ کرنے والا۔ اب ان تینوں معنوں کو تھوڑا اور ڈیپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی میں اس کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب رب ان 3 معنوں کو، ویسے تو اور بہت سے معنی آتے ہیں، لیکن ان 3 معنوں کو خاص طور پر اگر آپ وضاحت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے۔ پہلی چیز خالق، خالق کا مطلب کیا؟ پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا۔ کریٹ، وہ کریٹر ہے، وہ سب سے پہلے ہر چیز کو جس کا وجود نہیں تھا اس نے وجود بخشا۔ وجود کا مطلب کیا؟ پہلے سے وہ ایگزسٹ نہیں تھی، انہیں پھر لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو جس کا وجود نہیں تھا ان کو دنیا میں پیدا کیا فرسٹ ٹائم۔ اس سے پہلے وہ چیز تھی نہیں، اس کا کوئی ماڈل نہیں تھا، اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، خالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کا لفظ بھی استعمال کیا، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاق کا لفظ استعمال کیا کہ وہ خلاق ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق یعنی ایسا ہے کہ ابدا، ہر چیز کو نئے انداز میں پیدا کرنا، ہر چیز کو۔ کتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی کائنات کے اندر۔ کائنات ایک بہت بڑا لفظ ہے، کائنات چھوٹا لفظ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ زمین اور یہ آسمان، نہیں، اس کے اندر بہت سی مخلوق ہے۔ ان تمام کو پیدا کرنا، اچھا پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا۔ بعض ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی کمپنی ہے، کوئی آئٹم جو نا کوئی پروڈکٹ تیار کرے اور اس کے بعد اس کو اس کی دیکھ بھال، اس کو دیکھنا، کچھ اس کے جو بھی جو نا ضروریات ہیں، سروس وغیرہ کچھ نہیں کرتے ہیں، بس چھوڑ دیتے ہیں، بھائی تم لے جاؤ، بیچ، تم خراب کر لو، اچھا کر لو، جیسے چاہے تمہاری مرضی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق ہے، کائنات کی ایک چھوٹی سی مخلوق، چونٹی، اینٹ، اس کو تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ اس کو پیدا کیا، اس کی ضروریات، اس کے جو نا رہن کے لیے بلوں کے اندر، زمین کے اندر رہنے کی صلاحیت پیدا کی، اور اس کے غذا کا انتظام، ہر چیز۔ یہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق تو بے شمار ہے۔ سب سے پہلے تو انسان ہے جس سے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کے لیے کئی چیزیں پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ خالق کا لفظ یہاں بھی لا اللہ تعالیٰ نے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا اللہ نے۔ کس کے لیے؟ یہ ساری کائنات، یہ زمین اور اس کے اندر سے نکلنے والی یہ ساری چیزیں، یہ آسمان سے برسنے والا پانی، یہ کس کے لیے؟ خلق لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔
صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمپنی میں کوئی ایک پروڈکٹ بنتا ہے تو وہی کمپنی اس کے پورے شروع سے لے کے پورے آخر تک پورے پارٹس وہی نہیں بناتی ہے۔ دوسرے کوئی کمپنیوں کو جو ہے نا اس کا جو ہے نا کانٹریکٹ دے دیتی ہے کہ بھائی مجھے یہ پارٹس چاہیے، تم اس کو اس انداز میں اس جو ہے نا سانچے میں بنا کر دینا۔ ہر کمپنی کا پورا ایک جو نا سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تحت آپ دیکھیں گے تو پوری وہی ایک کمپنی بنانے والی نہیں ہوتی ہے، کئی اور کمپنی، کئی اور ان کے جو نا سپورٹرز، کئی اور ان کو جو نا کئی چھوٹی چھوٹی کمپنیاں اس میں مرج ہوتی ہیں، وہ سب ان کو بنا کر دیتے ہیں، تب جا کر ایک بڑی کمپنی کا نام بنتا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں، ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کانٹریکٹ نہیں دیا ہے کہ میری اس کائنات کے اندر تم یہ ڈپارٹمنٹ سنبھال لو، تم چاول اگانا، تم جو نا گیہوں اگانا، تم کھجور اگانا، تم یہ کرنا، تم بارش برسانا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی بارش ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی زمین سے غلہ اگتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی بارش رک جاتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی غلہ رک جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہو، کوئی اس کا سپورٹر نہیں، کوئی اس کا ہیلپر نہیں، کوئی اس کی جو نا کانٹریکٹ کمپنی کسی کو لیز پر دے دیا کہ بھائی اتنا یہ ایریا تم سنبھال لو۔ نہیں، وہ تو یہ تو زمین اس کے سامنے کتنی ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر ہے۔ گیلیکسی جیسے جیسے ملکی وے پھر اوپر اوپر جاتے جائیں، سائنس آج جو ترقی کر کے بتانے لگی ہے کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، یونیورسل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے سامنے یہ زمین کتنی ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر ہے، اور اس کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے؟ شمار ہی نہیں آ سکتا ہمارا۔ یہ حالت ہے، اور اس کے باوجود انسان غرور، تکبر، فخر، اللہ کا انکار، اللہ کی جو نافرمانی، یہ سارے کام کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خلاق ہے جو نہ صرف اس زمین کو بلکہ ایسی لاکھوں کھربوں زمین پیدا کیا، کھربوں سیارے ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ایک ایک گیلیکسی نہیں، ایسی کئی گیلیکسیز ہیں، صرف ایک گیلیکسی نہیں ہے، ہم جس میں رہتے ہیں وہ ایک نہیں ہے، ایسے کئی بے شمار بے شمار انکاؤنٹیبل، آپ گن نہیں سکتے، اتنے جو نا گیلیکسیز ہیں۔ اللہ اکبر، وہ خالق ہے۔ تو یہ کائنات کی ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، دیکھو، فانظرو، دیکھو، اس کے اندر تدبر کرو، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی ایسی نشانیاں، کئی ایسی باتیں اللہ نے رکھی ہیں جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، انسان دیکھ سکے گا کہ کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا جھوٹ ہے۔ یہ لوگ جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، کوئی چیز ان کے سامنے سے مکھی اٹھا کر لے جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں ہوئے، ان کو تو دوسروں نے بنایا ہے۔ خالق کا معنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ وہ دوسروں کو پیدا کرتا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ دوسروں کو پیدا کرتا ہے، خالق ہے وہ، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ ہاں، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کا حال کیا ہے؟ ان کو کوئی ہاتھوں سے بنا رہا ہے، آج کل تو کوئی مشین نے بنا رہا ہے، مختلف انداز سے ان کے جو ہے نا ماڈلز بن رہے ہیں، اور ان کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کے اپنے سامنے رکھ کر ان سے مانگ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ایک بزنس چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے توحید کی جو دولت، توحید کی جو نعمت ہم کو دی ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا محرم کے اس عاشوراء کی مناسبت سے کچھ لوگوں نے شہادت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی روح کتنے جگہ آئے گی پتہ نہیں، جگہ جگہ، ہر نکڑ پر، ہر چوراستے پر، ہر گلی میں جو ہے نا ان کے تعزیے لگا دیے، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ایران میں سب سے زیادہ، اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے اندر ان کا تعزیہ بٹھا کر یہ سمجھنا کہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ ان کی روح آتی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اور ان سے مانگنا، سجدے کرنا، دعائیں کرنا، طواف کرنا، ہاں کیا کیا عبادتیں کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کیسے لوگ ہیں۔ تو توحید کیا یہ جو اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنائے، ان کو خود عقل نہیں ہے کہ یہ جو جس پر جو نا چادریں اڑا کر، پھول کے مالے پہنا کر جن سے مانگ رہے ہیں، کون بنایا ہے؟ پھول کو کس نے بنایا ہے؟ پھول کہاں سے آیا ہے؟ یہ چادر کس نے بنائی ہے؟ چادر کس کمپنی میں بنی ہے؟ وہ لوہے کا، اسٹیل کا راڈ جس پر یہ تعزیہ کا شکل دے کر ایک ڈھانچہ بنا کر جس سے مانگ رہے ہیں، کیا ہے یہ چیز؟
کس سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر اپنا ہے، اس کو جو نا رب سمجھ رہے۔ رب العالمین وہ اللہ تعالیٰ ہے جو ساتوں آسمان کے اوپر، ہم تو ایک آسمان بھی صحیح سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جو انسان کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، انسان کو جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی ضرورت ہے اس کی جو نا پوری، یہاں تک کہ اس کے ماں کے پیٹ میں بھی اسے پال پوس کر بڑا کرتا ہے۔ لیکن افسوس آج انسان اتنا سائنس میں ترقی کر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کبھی اس کا دھیان نہیں گیا، اور نہ ہی وہ جانا چاہتا ہے اس طرف، نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ غور و فکر کرنا چاہتا ہے۔ کل ہی میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا کہ ایک ایسا سسٹم جو کبھی فیل نہیں ہوتا، ایک ایسا سسٹم، ابھی کل نے پرسوں کی بات ہے، 2 دن قبل کی بات ہے، ایک مائکروسافٹ کمپنی کا ایک سافٹ ویئر جو پوری طرح جو نا فلاپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے جام ہو گیا، اسٹرک ہو گیا، فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے ورلڈ لیول پر کئی فلائٹس کینسل ہو گئے، بینکنگ سسٹم رک گیا، کارپوریٹ کمپنیز رک گئے، کئی آئی ٹی سیکٹر پورا جو نا جام ہو کر رہ گیا، سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، کچھ نہیں کر سک رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم اتنا پوری دنیا میں جو نا رکاوٹ بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا سسٹم کبھی کہیں کوئی چیز رکی، کہیں کوئی چیز آگے پیچھے ہوئی، کہیں کوئی چیز میں کمی بیشی ہوئی، کچھ نہیں، اتنے ہزاروں سالوں سے چلتا رہا۔ دنیا جب سے دنیا بنی ہے، لاکھوں کھربوں لوگ آئے چلے گئے اور آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن کائنات کے سسٹم میں کبھی تبدیلی نہیں ہے۔ سسٹم کے حساب سے وہ چیز چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، چلتے رہے گی، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی چینجز نہیں آئیں گے۔ وہ خالق ہے، ایسا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی آپریٹ کرنے والا نہیں، کچھ۔ اچھا، دوسری چیز، دوسرا معنی رب کا ہے مالک۔ مالک کا کیا معنی ہے؟ ملکیت، اونرشپ۔ اونر کون ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی کمپنی میں کوئی سامان بنائے، اس کے بعد اسے بیچ دے، اسے جو ہے نا سیل کر دے، اور پھر دوسرا شخص اسے خرید لے، اپنے نام پر اس کی رجسٹری کروا لے۔ اب مالک کون ہو گیا اس پروڈکٹ کا؟ کوئی گاڑی، کوئی بھی چیز لے لیں آپ، اس کا کون مالک ہو گیا؟ وہ شخص جو خریدا ہے۔ لیکن یہاں مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے، بنایا بھی وہی، مالک بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بنا کر اس نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا، لو بھائی تم چلا لو، تم اس کے مالک نہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ ملکیت تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کا کوئی حصہ ہے؟ پورے مالک تو نہیں ہے، کیا کوئی حصہ، کوئی ان کا جو نا شیئر ہے اس کے اندر، کہ یہ ایریے کا جو نا اتنا حصہ ان لوگوں کا ہے، جہاں پر ان کی حکومت چلے گی، یہاں کے یہ مالک ہیں؟ ایسا کہیں ہے؟ بتا دو۔ نہیں، دنیا میں یہ اپنے آپ کو بڑے بادشاہ، حاکم، حکمران، صدر، پریسیڈنٹ، پرائم منسٹر، فلاں 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 فلاں، اتنے سارے عہدے ان لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، مالک کا لفظ، اچھا یہی سورہ فاتحہ کے اندر دیکھیے آپ، مالکی یوم الدین، یہاں بھی اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، وہاں کوئی ملکیت کا دعویٰ کرے گا ہی نہیں، یہاں سب کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہاں؟ پوری دنیا پہ نہیں، اپنے اپنے ایریے میں، یہ میرا حصہ ہے، یہ میری حکومت ہے، یہ میری جاگیر ہے، یہاں کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کون بادشاہ ہے بھائی، یہاں پہ سامنے آؤ، کوئی نہیں آئے گا۔ این المتکبرون، کہاں ہے جو تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے؟ این الجبارون، ظلم کرتے تھے لوگوں پر، کہاں ہیں وہ لوگ؟ کوئی نہیں آئے گا۔ للہ الواحد القہار، اللہ اکیلا ہے جو زبردست ہے، غلبے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس دن کا مالک نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، تو وہ اونر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اچھا، ایک چیز ہو گئی پیدا کرنے والا، دوسری چیز ہو گئی اونر، اونرشپ، مالک جو ہے۔ اب تیسرا ہو گیا آپریٹ کرنے والا۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی میں کوئی چیز، گاڑی، انجن، کوئی بھی چیز انسان لے، اسے آپریٹنگ کرنا نہیں آتا ہے، آپریٹر کو ہائر کرتا ہے، جو آپریٹر جو ہے نا اس کو سیلری دے کر، سیلری بیس پر اسے رکھا جاتا ہے، وہ آپریٹ کرتا ہے، اس مشین کو آپریٹ کرتا ہے، منتھلی اسے سیلری پے کی جاتی ہے۔ آپریٹ کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، کوئی ایک نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی چلانے کے لیے کئی آپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مشین چلانے کے لیے، گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، سب کچھ۔ لیکن کائنات کو چلانے کے لیے کوئی آپریٹر نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کیسے؟ اتنی بڑی کائنات کو کیسے چلائے گا بھائی؟ اس کی طاقت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو صرف لفظ کن کہنے سے پوری کائنات بن جائے،
کن، کن کا مطلب عربی زبان عربک ورڈ ہے، عربک ورڈ کا معنی ہے کن کا مطلب ہو جا، ہو جا مطلب وہ جیسا. بعد میں لوگوں نے جو نا فلم اور سیریل وغیرہ کے ذریعے جو نا جنوں کے ذریعے سے یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ چھو منتر جیسے ہو جا تو ہو جا. ایسا کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں سے، بس وہ تو ایک دکھانے کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی، آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لفظ کن کہنے سے اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، بس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورہ یاسین کی آیت ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو آرڈر دیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے. اتنی طاقت ہے اس اللہ رب العالمین کے پاس، اتنا بڑا زبردست ہے، عزیز ہے وہ. اللہ تبارک و تعالی قوی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی قہار ہے. بے شمار اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں، بے شمار 99 نیمز تو جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شمار نام. سبحان اللہ. کل جو ہم یونیورس کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا، اسی میں اس کو دیکھنے کے بعد بے ساختہ زبان سے وہ دعا نکل گئی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کی تعریف کتنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی اور اس کی ہم، عدد خلقہ، جتنی کائنات اس کی ہے، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں جسے ہم گن نہیں سکتے، ہم گن ہی نہیں سکتے. کوئی کیلکولیٹر ہمارا کام ہی نہیں آتا وہاں تک، وہ ہماری جو نا مشنریز کام ہی نہیں کرتی، ہمارا دماغ جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. اتنی جتنی ہے اتنی ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی. عدد خلقہ وزینت عرشہ، اس کا عرش، اللہ اکبر، اتنا بڑا عرش جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 ایسے فرشتوں کو مقرر کیا جو طاقتور ہے، جو اسے سنبھالے ہوئے. فوقہم یومئذ 8 8 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈیوٹی پر لگایا ہے. تو بہرکیف یہ 3 چیزیں ہیں، خالق، مالک اور مدبر. مدبر کا مطلب ہے آپریٹ کرنے والا. یہ تینوں چیزیں کسی بھی، آج چونکہ مسلمانوں کو ڈاؤٹ میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے، اور دیگر مذاہب کی محبت بٹھائی جا رہی ہے. قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص ہر ایک کو یاد ہے، اس کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کے ترجمے کو. اور یہ جو 3 چیزیں بتائی گئی، خالق، مالک اور رب، رب کے معنی میں خالق، مالک اور مدبر، یہ تینوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہے تو بتا دے. نہیں ہے کسی کے اندر. خالق، کوئی خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے. مخلوق کا مطلب کیا؟ اسے پیدا کیا گیا. کون پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اگر انسان ہے تو انسان نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بنا کر لوگ جو نا اپنا معبود بنا کر پوج رہے ہیں، اسٹیچو بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں، اس کو کس نے پیدا کیا؟ انسان اگرچہ کہ اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، لیکن وہ میٹیریل، اس میں لگنے والا پانی، سیمنٹ، چونا، جو بھی پینٹ، جتنی بھی چیزیں لگ رہی ہے اس کے اندر، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پانی سے. اس پانی سے، جس پانی کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے ذریعے سے تم اسٹیچو بنا رہے ہو. اس مٹی سے، اس سیمنٹ سے، اس جو ہے نا لوہے سے، اسٹیل سے، جسے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بڑی سخت قوت ہے، طاقت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو، ایسا طاقتور آئٹم جو نا بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو. تو وہ چیزیں استعمال کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا معبود ہے. ارے جس چیز سے تم بنائے ہو اس کو وہ اللہ نے پیدا کیا. جس چیز سے تم بنا رہے ہو اس کو، وہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. بہت سے لوگ، اب جو ہندوؤں کا ایک تہوار آتا ہے گنیش وغیرہ، اس ٹائم پہ دیکھو لوگ کس طرح جو نا اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، لاکھوں میں اس کو جو نا راج کرتے ہیں، بیچتے ہیں. بارش ہوئی تو پگھل کر پورا گر جاتا ہے، صرف جو نا لوہے کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اسے لے جا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمان بھی کئی طرح کی بدعت و خرافات آج کرتے جا رہے ہیں. تو ہمیشہ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، خالق، مالک اور مدبر. یہ تینوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ رب ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ رب نہیں ہو سکتا تو اس کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. پورے معنی اس ایک آیت کے اندر آ گئے. اللہ نے فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے.
پہلے رب کا تعارف رب ہی کے لفظ کو لا کر اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. ان ربکم، تمہارا رب، تم سب کا رب، سارے انسانوں کا رب، سارے جنوں کا رب. قرآن مجید انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے نازل ہوئی. تم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. آگے کہا اللہ، تم سب کا رب اللہ. اللہ کون ہے؟ وہ رب کیسے بنا؟ کہ الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. کتنے آسمان ہیں؟ دوسرے مقام پر کہا سبع سماوات، 7 آسمان ہے، 7 آسمان ہیں. اور والارض، اور زمین کو پیدا کیا. اچھا زمین کتنی ہے؟ کیا ایک ہی زمین ہے؟ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا مثلہن، جتنے آسمان بنائے اتنی زمین بھی بنائی. یا مطلب یہ ہوا کہ زمینیں بھی 7 ہے. زمین بھی کتنی ہے؟ 7 زمینیں ہیں، اندر ہیں، ایک کے نیچے ایک تہ بتہ ہیں. 7 زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. پھر اس کے بعد آگے کہا کتنے دنوں میں بنائی؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین. ایک معمولی سا انسان گھر بنانا چاہے اس زمین پر جس کو اللہ نے پیدا کیا، ایک چھوٹا سا گھر، ایک معمولی سا جو نا گھر بنانا چاہے، کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کے پیچھے. لیکن اتنی بڑی کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 6 دن میں پیدا کیا. اچھا 6 دن بھی کس اعتبار سے؟ انسانوں کے اعتبار سے، یہاں دنیا کے ٹائم کے اعتبار سے. اس سے پہلے میں ایک درس میں اس کو ایکسپلین کیا تھا دور شریعہ کے، کہ قیامت کا دن جو 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہوگا. جس طرح جو نا اوپر جاتے جائیں گے جس طرح، تو اس طرح یہ دنیا کی جو نا ٹائمنگ کم ہوتی جائے گی. تو بالکل اسی طرح یعنی وہ ٹائم بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے یہ 6 دن نہیں ہے، کن فیکون ہی ہے. کائنات میں یہ جو 6 دن ہیں اللہ نے بنائے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی مقام پر کہہ دیا لفظ کن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہے وجود بخش سکتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم استوى علی العرش، یہ پوری کائنات بنایا اللہ تعالیٰ، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ساری چیزوں کو بنایا. پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے. اکثر لوگوں کو یہی شک رہتا ہے، ڈاؤٹ رہتا ہے کہ بھئی ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کہاں ہے، وہ ذات کہاں ہے. ہمارے بعض مسلمان نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں، میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں اتر کر آ جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بہت بلند ہے. وہو العلی العظیم، وہ علی بہت بلند ہے، وہ عظیم، بہت بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ثم استوى علی العرش، عرش پر جا کر وہ مستوی ہو گیا. مستوی یا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ براجمان ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوتا نہیں، بلکہ سونا تو چھوڑو، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے اونگ بھی نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ثم استوى علی العرش، پھر آگے کہا عرش پر مستوی ہو کر وہ آرام نہیں کر رہا ہے. یدبر الامر، پوری کائنات کو، سسٹم کو چلا رہا ہے، اس پوری کائنات کو آپریٹ وہی کر رہا ہے. یدبر، وہ مدبر ہے. تینوں معنی آ گئے اس کے اندر، رب کے، خالق کے بھی آ گئے، مالک کے بھی آ گئے، اور مدبر کے بھی آ گئے. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اب اس کا کیا معنی بھائی؟ رات کو دن میں کیسے داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں کیسے داخل کر دیتا ہے؟ آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی گرما کا موسم آتا ہے دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ دن کا بڑھنا، رات کا بڑھنا، گھٹنا، جو نا مثال کے طور پر ابھی جو فجر کی نماز ہو رہی ہے 4:30 بجے اذان ہو رہی، تقریباً 4:30 بجے. اب پھر آپ آگے دیکھیں گے ہوتے ہوتے 5:30 پر بھی چلی جائے گی، بلکہ بسا اوقات 6 بجے کے قریب بھی ہوگی. تو اس طرح یہ ٹائم کم زیادہ ہو رہا ہے. یہ کمی اور زیادتی جو دن اور رات میں ہو رہی ہے وہی ٹائم چل رہا ہے، 12 گھنٹے 24 گھنٹے کا گھڑی کے حساب سے تو وہی چل رہا ہے. لیکن دن کے ٹائم میں کبھی رات شروع ہو جا رہی ہے، کبھی رات کے ٹائم پہ دن شروع ہو جا رہا ہے. تو اس طرح ایک دوسرے میں یہ مرج ہو رہے ہیں. اس کو کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. کیا کائنات کے اندر کوئی ایسی ذات ہے جو اس کو روک سکے؟
آج 4:30 بجے نہیں، اب سورج نکلنے کا ٹائم جو نا 5:20 ہے، 5:30 ہے مثال کے طور پر، نہیں بھائی اتنا جلدی نہیں نکلنا چاہیے، 8 بجے تک نکلنے دو سورج کو، کوئی ہے نہیں۔ سورج نکلنے کا ٹائم جو اس کا جو سن سے جو اسی طرح ڈوبنے کا جو ٹائم ہے، غروب کا ٹائم ہے، 7 بج رہے ہیں بھی مثال کے طور پر، ہے بھی بہت دیر ہو جا رہی ہے، 5 بجے ڈبا دیں گے سورج کو، نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں، کوئی ایسی شخصیت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جو اس سسٹم کو چینج کر سکے۔ اتنے معبود ہیں، اتنے معبود ہیں کہ لوگ گن نہیں سکتے، ان کے بنا رکھے انہوں نے۔ ان سے کبھی کہہ لو، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اس ظالم کو جو سمجھتا تھا کہ وہ بادشاہ اپنے آپ کو کہ وہ حاکم ہے، وہی رب ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندہ اور موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو میں بھی کر سکتا ہوں، اس میں کیا مشکل ہے؟ 2 آدمیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا دوسرے کو چھوڑ دیا، بولا دیکھ ایک کو مار دیا موت دے دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا موت دینے کا کیا مطلب ہے اور زندگی دینے کا کیا مطلب ہے، کہا چلو اس کو ایسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، دوسری مثال سے سمجھاتے ہیں۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو کیا کر مغرب سے لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسٹ سے لا رہا ہے تو اسے ویسٹ سے لے کر۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کی ہوا نکل گئی، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، اب وہاں پر وہ اپنے ہاتھ ڈال دیا، ہتھیار ڈال دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آج یہی چیلنج کائنات کے ہر اس معبود باطل کو کیا جا سکتا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان سے کہا جا سکتا ہے چلو سورج کو لا لو، نہیں لا سکتے تھوڑا ڈیلے تو کرا دو، تھوڑا آگے پیچھے کر دو، ٹائم جو سورج جس ٹائم پر نکل رہا ہے، نہیں آج تم کو مان لوں گا میں کہ سورج آج تم جو نا آدھا گھنٹہ لیٹ نکال کے دکھا، ہاں ابھی بولیں گے دیکھو بارش میں تو سورج ہی نہیں نکل رہا ہے، نہیں یہ بارش ہمارے اس علاقے کے اعتبار سے ابر رہنے کی وجہ سے ہم کو سورج نہیں دکھائی دے رہا، ابر کے اوپر اسکائی کے اوپر آپ چلے جائیں، ابر کے اوپر چلے جائیں، آپ کو اوپر سب کچھ نظر آئے گا، سورج اچھی طرح نظر آئے گا، فلائٹ میں جانے والے دیکھ سکتے ہیں نیچے پورا ابر رہتا ہے، جیسے ہی فلائٹ اوپر چلا جاتا ہے ابر کو پار کر کے اور اوپر چلا جاتا ہے، ابر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، پورا پلین رہتا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں رہتا، صاف ایک دم صاف و شفاف، بلکہ ابر کے پہاڑ نظر آنے لگتے ہیں، ایک وہ الگ ہی دنیا ہے ابر کی جو ہمیں نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگایا ہے۔ یہ سورج اور چاند جو سسٹم سے چل رہے ہیں، ایک بھی کبھی دونوں ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہیں ہوتے، کبھی چاند یہ نہیں کہتا نہیں بھائی تو ہمیشہ روزانہ دن میں نکلتا ہے، تیری روشنی زیادہ رہتی ہے، میں نظر نہیں آتا ہوں، تو ایک کام کر آج تو رات میں نکل جا، میں دن میں نکل جاتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر ایک کو سسٹم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے سرکل میں تیر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کوئی آگے پیچھے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ کیا سسٹم بنا رکھا اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا یونیورس، اتنے سیارے، اتنے ستارے، اتنے چاند، اتنی زمینیں، اتنا سب کچھ، لیکن کبھی آپس میں کراش نہیں ہوا، کبھی آپس میں کراشز نہیں ہوئے۔ اگر ٹکراؤ ہوتا، حالانکہ دیکھو آپ چاند گہن سورج گہن ہوتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھو وہ ایک کے اوپر ایک آ جاتے ہیں، لیکن آمنے سامنے سے ایسے ٹکر نہیں کھاتے ہیں، ٹکرا نہیں جاتے ہیں کبھی۔ وہ آنے کی وجہ سے زمین پوری طرح جو ہے نا کیا ہوتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے، اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، زمین جب اس کے جو ہے نا سامنے آ جائے تو روشنی اس کی ماند پڑ جاتی ہے، دھیمی پڑ جاتی ہے۔ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اچھا یہ کب تک چلے گا بھائی یہ سسٹم کا بھی ایک وقت ہے، ٹائم ہے ایک، ایسا نہیں کہ یہ انلیمیٹڈ چلتا ہی رہے گا، انلیمیٹڈ لوگ کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس اس کی ایک لمٹ ہے، اس انلیمیٹڈ کی بھی ایک لمٹ ہے۔ انلیمیٹڈ لائف کہاں ہے؟ اس کے بعد آخرت والی لائف ہے جو انلیمیٹڈ، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، وہاں اس کی لمٹ نہیں ہے۔ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک فکس ٹائم ہے جو اللہ کو پتا ہے، وہ ٹائم کیا ہے؟ مسمى، جس کا نام، جس کا ٹائم کا اندازہ اللہ کو پتا ہے، یہ کب تک چلنا ہے، یہ سورج کب تک چلتا رہے گا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کب تک گردش کرتے رہیں گے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، اتنا سب آپریٹ کرنے والا وہ تمہارا رب ہے،
ذالکم اللہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور کہا لہ الملک، جان لو وہی بادشاہ بھی ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف آپریٹر ہے، نہیں، بلکہ وہی کریٹر ہے، وہی آپریٹر ہے، وہی اونر بھی ہے. اونر بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اونر ہے نہ ہی اس کی اونرشپ میں کوئی دوسرا پارٹنر ہے. پارٹنر بھی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں ہے، ایک بھی شیئر کسی کا نہیں ہے اس کائنات کے اندر. ایک کمپنی چلتی ہے، اس کے کئی شیئرز ہوتے ہیں، اس کے کئی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. وہ کمپنی اتنے سارے شیئر ہولڈرز کو لے کر چلتی ہے، ان سب کا پیسہ اس کے اندر ہوتا ہے، وہ سب انویسٹ کرتے ہیں. اس کے حساب سے نام جو ہے نا بڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کمپنی کے پیچھے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کمپنی کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کمپنی وہ اکیلی رن نہیں ہو رہی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات اکیلا اللہ تعالیٰ رن کر رہا ہے، وہ اکیلا اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. لہ الملک، صرف اسی کے لیے بادشاہ ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کائنات کا بادشاہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی رب ہے. اچھا اب یہ سوال ہوگا کہ بھائی رب اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان و زمین کا، تو یہ کافر کیوں رب نہیں مانتے؟ کافر نہیں مانتے لیکن ہے رب اللہ تعالیٰ، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو کھلانے والا، ان کو پلانے والا، سب ان کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. کافروں کا بھی ہے، مومنوں کا بھی ہے. تو پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کافروں کا رب ہے اور وہ نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں کھلا رہا ہے؟ ان کو بھوکا مار دینا چاہیے، ان کو جو نہیں کھلانا چاہیے، ان کی ضروریات پوری نہیں کرنی چاہیے. ہاں، انسان ہونے کے ناطے یہ سوچ آ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کی عبادت کرنے والا ہے، کون اس کی عبادت نہیں کرنے والا، اور عبادت کرنے والوں کو کم دیتا ہے نہ کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرنے والوں کے لیے دنیا کیا کہا؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ جیل ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے جنت ہے، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے. الٹا ہے، دنیا میں اس کے لیے جنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ اگر اس کائنات کی، اس زمین کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا. ایک گھونٹ پانی، کھانا پانی، یہ ساری دولت، یہ حکومت، یہ سارے باغات، یہ ساری چیزیں تو چھوڑ دو، ایک گھونٹ پانی نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کائنات کی اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ تو اسے ختم کرنے والا ہے، اسے مٹا دینے والا ہے، اور اس کے بعد حقیقی زندگی، حقیقی جنت، حقیقی جو نا سکون اور راحت جو اللہ تعالیٰ پہنچانے والا ہے، وہ آخرت میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں دے رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا. انبیاء کی اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہر دعا میں آپ دیکھ لیں سب نے ربی، ربنا، ربنا. تو یہ رب سب نے اقرار کیا، ہمارا رب اللہ ہے. کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہی کو رب ماننا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت، رب کی معرفت کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہوئی، اور آگے مزید اس کی تفصیل اور تعریف انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو ہم دوسرا سلیبس، دوسرا سبجیکٹ ہمارا وہ حدیث کا تشریح احادیث، جس میں شیخ امام النووی کی کتاب ریاض الصالحین، اس کی تفسیر یا اس کی تشریح چل رہی تھی. اس سلسلے میں پہلی حدیث ہے حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القذف وقال انه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وانه يقفو العين ويكسر السن. متفق علیہ. اصل میں چیپٹر چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور سنت کو اہمیت دینا، اس کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دینا اور اس کی حفاظت کرنا. اس سلسلے میں گزشتہ کئی ایک حدیثیں گزر چکی ہیں. آج کی اس حدیث میں ایک چھوٹی سی چیز جو عام طور پر لوگ جسے معمولی سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اور انگوٹھے سے کنکری پھینکنے سے منع کیا ہے. کنکری پھینکنا، جس طرح یہ انگلی ہے، یہ انگوٹھا ہے، یہاں رکھ کر اس طرح یا اس طرح رکھ کر کوئی چھوٹا سا کنکر یا کوئی پتھر یا کوئی بھی چیز جو اٹھا کر اس طرح جو نا پھینکی جائے، ماری جائے، تو اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا کہ وہ بے شک نہ وہ شکار کو قتل کر سکتی ہے، نہ دشمن کو زخمی کر سکتی ہے. چھوٹا سا کنکر اٹھا کر اس طرح مار دو تو کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ کیا کوئی دشمن مر سکتا ہے؟ نہیں. کہ شکار اس سے جو نا کیا جا سکتا ہے؟ کسی جو نا شکار کی چیز کو، جانور کو دیکھ کر اس کو مار دیں آپ، تو کیا وہ شکار وہاں پر اس کنکر کی وجہ سے ڈھیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. البتہ وہ کسی کی آنکھ کو پھوڑ سکتی ہے. اٹھا کر کنکر مار دیا، سیدھا جا کے کسی کی آنکھ میں لگ گیا، آنکھ پھوٹ گئی. دانت کو توڑ سکتی ہے، کسی کے دانت کو لگ گیا، بات کر رہے تھے، اچانک جو نا سڈنلی جا کر دانت کو لگ گیا، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی کنکر مار رہا ہے، اور لگ گیا، دانت ٹوٹ گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے، کس کے بیٹے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار، ایک قریبی رشتہ دار ان کے اسی طرح انگلی پر کنکری رکھ کر پتھر مار رہے تھے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. ایسا کرنے سے نہ دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے، نہ شکار قتل کیا جا سکتا ہے. اس سے آنکھ پھوٹ جائے گی اور جو نا کسی کے دانت ٹوٹ جائیں گے. وقال انها لا تصيد صيدا، نہ تم اس سے شکار کر سکتے ہو. پھر بھی اس کے باوجود وہ شخص پھر سے ویسے کنکر سے کھیلنے لگا، کنکر اٹھا کر مارنا شروع کیا. تو کہا احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عنہ ثم عدت تقذف لا اکلمک ابدا. یہ ہے سنت کی حفاظت کے الفاظ. اس کے اندر چھوٹا سا کام جس سے اللہ کے نبی نے روک دیا، لیکن اس کے باوجود نہ رکے. تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ دار سے کہا کہ میں تیرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود تو پھر دوبارہ کنکری مار رہا ہے. میں آج کے بعد کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں آج کے بعد تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو کھلے عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، اپوزٹ جا رہا ہے ان کے. تو دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ آج کل کئی ایسے کام جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، شریعت میں منع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے باوجود کرتے ہیں. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہرگز نہیں کرتے. ایسی بہت سی چیزیں. اب اس سلسلے میں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم نہیں دیا ہے اس کو کرنا، اسے دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں بدعت. اسے دوسرے الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت. بدعت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وہ کام جسے ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر عمل کیا جائے، دین میں ایجاد کردہ نیا طریقہ. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں بدعت کا مطلب اب یہ جو نا کیمرہ استعمال کرنا، ہاتھ میں گھڑی استعمال کرنا، فون استعمال کرنا، گاڑی استعمال کرنا، گھروں میں فین، اے سی، لائٹس، یہ ساری چیزیں استعمال کرنا بدعت. یہ بدعت نہیں ہے. اس کی جو بھی ضرورت والی چیز جو انسان استعمال کرتا ہے وہ ثواب سمجھ کر استعمال نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ضرورت سمجھ کر استعمال کرتا ہے. شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، دین سمجھ کر عمل کرے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اتنا ثواب ملے گا، جبکہ وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، تب پھر وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. حق کے بعد پھر گمراہی کا کیا ممکن ہے؟ حق واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں واضح کر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کو پہنچا دیا. اس کے باوجود پھر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ لوگ باطل کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. ہم نے کتاب میں، قرآن مجید میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی، مطلب سب کچھ بیان کیا، کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں، سب کچھ بیان کر دیا، کوتاہی سے کام نہیں لیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، انسان ہر ایک کا دماغ سیم نہیں رہتا ہے، کہیں کمی بیشی ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ کا انداز الگ ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر کسی کو ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو نا میری بات صحیح ہو سکتی ہے، کسی کو لگتا ہے کہ نہیں میری بات صحیح ہو سکتی ہے، تو اپنی باتوں کو چھوڑو
اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، جیسے کہ کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس پر چلو، اس کو فالو کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم احادیث کی طرف. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا، جس نے بھی دین میں نیا کام، دین میں، فی امرنا، امر سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ دین اسلام. امرنا، ہمارے اس معاملے میں. کون سا معاملہ؟ دین کا معاملہ. دین کے معاملے میں نیا کام ایجاد کر دی، یہ کام کرو کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو. بہت سی بدعت ہے، کتنی کاؤنٹ کی جائیں آیا، بلکہ ہر جگہ الگ الگ بدعت. جبکہ سنت کیا ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل ایک ہی ہو سکتی ہے، لیکن بدعت ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایریا وائز ہوتی ہے. ما لیس منہ، جو دین اسلام میں وہ بدعت کا جو نا وجود نہیں ہے، لوگوں نے اس کو جو نا کریٹ کر لیا، اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، فہو رد، اللہ کے پاس وہ ایکسپٹ ہونے والا نہیں بلکہ ریجیکٹ ہونے والا عمل ہے. وہ بدعت جسے ثواب سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں، ہمارے دین میں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ کام کر کر یہ سمجھ لے کہ یہ اچھا ہے، فہو رد، وہ ریجیکٹ ہونے والا ہے. سورہ کہف عام طور پر ہر مسلمان کو جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخری رکوع کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں، ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اچھا کام کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اچھا کام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، عمل کر کے بھی نقصان. ایک آدمی عمل ہی نہیں کیا، لیکن دوسرا آدمی عمل کیا، خوب کیا، صبح سے شام تک کیا، لیکن کام کا اس کا جو نا وہ عمل، اس کا وہ کام کا نہیں رہا، فائدے کا نہیں رہا، بیکار رہا. اس کا وہ عمل اسی کے منہ پر مار دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی جو نا شخص کسی کو آرڈر دے کہ بھائی مجھے یہ دیوار یہاں سے یہاں تک بنانی، اسے بتا دیا جائے پورا میپ، نقشہ، ہر چیز، آج کل ساری چیزیں آ گئی ہے. اس کو بتانے کے بعد وہ کیا کرے، اس جگہ نہ کرے، اس کے اپوزٹ سائڈ میں کر دے، الٹا کر دے. صبح سے شام تک محنت کیا، صاحب دیکھو کتنی بڑی دیوار بنایا، کتنا اس کو جو نا اس کے اوپر محنت کیا، یہ ڈیزائن کیسے کیا، یہ جو نا انٹیریئر ڈیزائن میں نے کر دیا. ٹوائلٹ میں جا کے اتنا انٹیریئر ڈیزائن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہ تو ہال میں کرنے والی چیز تھی، یہ تو جو نا دیوان خانے میں کرنے والی جو نا چیز تھی، اس کو تم نے وہاں کر دیا، بیکار ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں. بالکل اسی طرح ایک انسان صبح سے شام تک سے مراد زندگی بھر عمل کیا، لیکن اس کا وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈائیگرام کے مطابق نہیں ہے، اس میپ کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے، تو بھلا بتائیے کیا وہ اللہ کے پاس ایکسپٹ ہوگا؟ ہرگز ایکسپٹ نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ رَدٌّ، وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا. چلیے کچھ بدعات جسے لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تاکہ یہاں ایکسپلین ہو جا سکے بہت سی چیزیں، یا اگر کچھ سوال بھی رہا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سنت ہے یا دین کا حصہ سمجھ کر کر رہے ہیں، تو اس کی وضاحت ہو جائے. آپ اپنے طور پر آپ خود سوال کریں کہ کون سی ایسی بدعتیں ہیں یا کون سے ایسے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں اور اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے. جیسے میں نے ابھی ایک مثال دی آپ کے سامنے کہ عاشورہ کے موقع پر روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن اس وقت لوگ شربت پی رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا بنا کر کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں. یہ سارے کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے. 300 سال بعد یہ سارے کام شروع ہوئے، یا 300 سال سے بھی زیادہ وقت کے بعد یہ سارے کام شروع ہوئے، جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے سب نے روزہ رکھا.
لیکن کئی ایسے لوگ تھے جو سنی مسلمان تھے، میں اگر کھل کر کہوں تو وہ سنی مسلمان تھے، شیعہ نہیں تھے. وہ شیعہ ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ الگ ہے، لیکن سنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھے، وہ شربت پی رہے تھے، پلا رہے تھے، وہ سارے کاموں میں ان کا تعاون کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تعاون مت کرو. اب یہ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ جس دن اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کے اپوزٹ جاتے ہوئے، اس دن اور اس کے بعد والے دن یا اس سے پہلے دن کمپلسری طور پر آپ نے کہا کہ میں اگر رہا تو میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور 10 کا بھی تو آپ نے روزہ رکھا تھا. لیکن افسوس لوگ اس کے اپوزٹ جاتے ہوئے اس دن روزہ رکھنے کے بجائے سڑکوں پر، جبکہ حکم ہے کہ کسی روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، لیکن یہاں کھلے عام سڑکوں پر زبردستی پکڑ کر لوگوں کو شربت پلاتے ہیں. کئی روزے دار روزہ توڑ گئی. حسین رضی اللہ عنہ کتنی تکلیف اٹھائے، کتنا پریشان ہوئے، ان کو کتنی پیاس لگی ہوگی. یہاں شربت پینے سے کیا ان کی پیاس بجھ جائے گی؟ نعوذ باللہ. کیا عقیدہ ہے یہ؟ کس طرح کی بات ہے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی. اب آپ بتائیں کئی ایسی بدعتیں ہیں جو آپ کے اطراف و اکناف میں، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے نیبرس ہیں، آپ کے جو نا پڑوسی ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں، جسے شاید لوگ دین سمجھ کر کرتے ہوں گے یا ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے، یا آپ بھی کر رہے ہیں ایسا کوئی کام جو دین نہیں ہے لیکن دین سمجھ کر کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، باپ دادا سے کرتے آ رہے ہیں، پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. اب کیسے جو نا اس کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے کہ یہ دین نہیں ہے؟ تو کون سے کام ہے تھوڑا آپ بھی ایکسپلین کریں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا آپ بھی جو نا اس کے اندر مشارکہ لیں، آپ بھی جو نا اس کلاس میں، چاہے کہ میں اکیلا ہی پڑھاتا جاؤں، آپ سنتے جائیں تو شاید ہو سکتا ہے نیند آ جائے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں. سوال ہے یا جو ہے نا، یا میں خود آپ لوگوں کے سے سوال کروں تو شاید اچھا نہیں رہے گا. سوال میں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خود اگر سوال یا جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلین کریں، تاکہ دوسروں کو اس سے آگاہی ہو جائے، الرٹ ہو جائیں کہ بھائی یہ دین نہیں ہے اور لوگ اسے دین سمجھ کر کر رہے ہیں. اس طرح لوگ جو ہے نا ان تمام بدعات سے بچ جا سکیں. جی مل صاحب، پہلے تو فاتحہ دلاتے اور بینجاں پڑھتے، یہ تو بہت عام ہے، ہر جگہ ہوتا، فاتحہ دلاتے، بینجاں پڑھتے، اور جو مر گئے سو لوگوں کے اوپر قرآن بخشنا، یہ وہ ایسے حرکت کرتے. اچھا، اور فاتحہ اگر اپن لوگ نہیں کرے بولے تو کئی گن نہیں کرتے، اپنے پوروجوں مطلب بزرگوں سے بڑے پیار لوگ. نہیں کرتے، وہ بول کے بولتے. جی جی جی. ہاں، سب سے پہلی چیز فاتحہ، سورۃ الفاتحہ. یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جس کے اندر اس کی میننگز پر اگر یہ لوگ غور کریں، صرف اس کا میننگ لے لیں، کیا وہ جس میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی، بندے نے میری حمد و ثنا کی، بندے نے میرے جنا مجھے عزت بخشی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جب انسان مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مانگ رہے ہیں، تجھ ہی سے مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. عبادت کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ کی. ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں معلوم، اس کا معنی نہیں معلوم. یہ عبادت والی صورت، جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، اسے کہیں پڑھ کر کھانے پر دم کر کے یا کسی بھی کھانے والی چیزوں پر دم کر کے پڑھ کر کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ تو اتنی عظیم صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام القرآن بھی کہا گیا. جیسے بعض روایت کے اندر آتا ہے اس کا معنی ام القرآن، بہت اہم صورت ہے یہ. اور نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اب نماز میں نہیں پڑھتے ہیں، جہاں پڑھنا ہے، جہاں صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کو تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد احادیث میں سب سے پہلا نمبر قرآن مجید، سب سے افضل اللہ کا کلام، یہ اللہ کے نبی کا کلام، سب سے افضل مقام پورے صحیح کتابوں میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، سب میں کس کا اونچا مقام ہے؟ امام بخاری کا. اس کے اندر یہ روایت ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی.
کتنے مسلمان ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے؟ جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، جہاں نہیں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھ کر اسے کھا رہے ہیں، اور اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ فاتحہ پڑھ کر اس پر پھونکنا چاہیے، اس پر دم کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کھانے پینے کی چیزوں کے سلسلے میں کھانے سے پہلے دعا سکھائی گئی۔ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں بسم اللہ پر، کھانے کے بعد کی دعا سکھائی گئی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة۔ لیکن کسی آئٹم پر، کسی فوڈ پر کھانے سے پہلے اس پر دم کر کے اسے کھانے کا کوئی طریقہ یا کوئی دعا؟ چلو سورہ فاتحہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بازو رکھتے ہیں، سائڈ میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کون سی ایسی دعا ہے جو کھانے کی چیزوں پر پھونکی جائے، پڑھ کر پھونکی جائے؟ ہے نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، اب جو رقیہ شرعیہ ہے، جسے جو نا لوگ پانی پر دم کرتے ہیں، پانی پر پھونکتے ہیں تاکہ وہ پانی پینے سے اسے ایک بار پڑھ کے پھونک دیے کافی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ اب یہاں کیا مقصد ہے؟ علاج مقصد ہے۔ یہ دوسروں کے نام کی فاتحہ پڑھنا کہاں ہے؟ خود اپنے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے کسی سے پڑھا یا خود پڑھ کے پانی پہ رکھ لیے، پانی پی لیے، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن وہاں صرف سورہ فاتحہ نہیں، بلکہ سورہ فاتحہ تو شفا بھی کہا گیا، اس کا ایک دوسرا نام، اس کے اندر شفا رکھی گئی ہے۔ اب یہ مرے ہوئے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچائے گی؟ کیا ان کے ثواب میں اضافہ ہوگا؟ کیا ان کے اعمال میں اضافہ ہوگا؟ کیا ان کو زندہ کر سکتی ہے یہ آیت؟ اس کو شفا کہا گیا، شفا دے سکتی ہے بیماروں کو، لیکن مردوں کو زندہ نہیں، ثابت ہی نہیں۔ دوسری چیز کیا کہا آپ نے؟ فاتحہ، اور دوسرا کیا ہے؟ بینجاں پڑھتے اور بینجاں قرآن پڑھتے۔ بینجوں کے سلسلے میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے چند دن کے بعد ہی صحابہ اکرام نے کھجور کی گٹلیاں لے کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے حضرت ابن عباس نے کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ کیوں؟ زنا کر رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، چوری کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ پتھروں کی بارش برسنے کے لیے؟ وہ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے تھے، وہ بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں رہے، کیا اس وقت کھجور کی گٹلیاں نہیں تھی؟ کیا اس وقت کھجور نہیں تھے؟ بعد میں آئے اتنے کھجور کے سب لے کر بیٹھ گئے؟ ہاں، اس وقت بھی تو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حلقات ذکر کی محفلیں جمتی تھی، علم کی محفلیں لگتی تھی، علم کے حلقات لگتے تھے، گول بیٹھ کر لوگ جو ہے نا ایک گروپ بنا کر ادھر ذکر کر رہے ہیں، ادھر کوئی جو ہے نا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھے 2 گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گروپ والے ذکر کر رہے ہیں، دوسرے گروپ والے علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ذکر والوں کے پاس نہیں گئے، آپ علم حاصل کرنے والوں کے پاس گئے۔ حالانکہ وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو غلط بھی نہیں کہا آپ نے، لیکن ان کے ذکر کا طریقہ بینجوں کا طریقہ نہیں تھا، ان کے ذکر کا طریقہ بینجوں کا طریقہ نہیں تھا، ان کے ذکر کا طریقہ یہ تھا، اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی وہ بیان کر رہے تھے۔ جی، تیسری بات آپ نے کیا کہی؟ قرآن بخشنا، جو مر گئے سو قرآن لوگوں کو۔ بخشنا، ویری گڈ، اچھا سوال۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہدی للناس۔ آپ رمضان میں یہ آیت سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا واسطہ یا ہدایت کی ضرورت زندوں کو ہے یا مردوں کو ہے؟ زندوں کو ہے۔ جب زندوں، کیونکہ ٹریک پر وہ تو مر گئے، اب ان کا عمل سب کچھ بند ہو گیا، اب جو زندہ ہے انہیں چلنا ہے راستے پر، ٹریک پر انہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زندہ ہی نہیں ہے وہ لوگ، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ اچھا، اب ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ ثواب پہنچانے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے صحابہ کا انتقال ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کے چچا تو چھوڑو مسلمان نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا بیوی کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے قریبی کئی ساتھیوں کا انتقال ہوا۔ 70 حافظ قرآن تھے وہ لوگ، 70 حافظ تھے، مر گئے وہ لوگ۔ ارے وہ حافظ تھے، ان کے ثواب پہنچاتے رہو، قرآن پڑھ کے بخشاتے رہو، سب پڑھتے رہو، سب قرآن ہاتھ میں پکڑ لو، اپنی ایک لے کے پڑھنا شروع کر دو۔
نہیں نا، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا نا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ارے میرے ابو کا انتقال ہو گیا، تم سب مل کر بیٹھ کر جو نا قرآن پڑھتے بیٹھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سارے صحابہ کو چلو تم سب مل کر قرآن پڑھتے بیٹھو. حضرت ابوبکر، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، وہ دونوں نواسے ہیں، وہ بھی تو تھے اس وقت، انہوں نے نہیں کہا ہمارے چلو ہمارے نانا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. ہم نہیں پڑھا نا، کسی نے نہیں پڑھا. کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک ایسا کوئی عمل نہیں ملتا ہے. اچھا، کیا مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ ہاں ثواب پہنچا سکتے ہیں. ثواب کون سا پہنچا سکتے ہیں؟ دعا کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے. جیسے کہ دلیل، اس کی بھی دلیل ہے، ایسا نہیں کہ بغیر دلیل کے کہی جائے، دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولد صالح يدعو له، مرنے کے بعد سارے اعمال بند، ختم، لیکن 3 چیزیں کام آئیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں ثواب جو نا ثواب میں اضافہ کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. بڑھتے جا رہا ہے ادھر. بندہ پوچھے گا یہ کیا اللہ تعالیٰ، میں تو اتنے نیکیاں کرا نہیں تھا نا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیری جنا اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے، ان دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ تیرے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے. دیکھیں، ان دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ درجات کو بلند کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ایک چیز ہوگی دعا. کس کی دعا؟ والد کے حق میں یا والدہ کے حق میں، پیرنٹس کے حق میں اولاد دعا کرے. پیسے دے کے دوسروں سے دعا کرائے تو دعا قبول نہیں ہوتی. کرائے پر دوسروں کو لا کر ان سے دعا کروا رہے، کرائے کے عالم ہیں، مدرسے کے بچے ہیں، ان کو لائے سب بیٹھ کے جو نا ہل رہے ہیں، ان کو پتا ہے اب یہ ختم ہوتے ہی کھانا کھانا ہے، دعوت ہونے والی ہے. یہ کیا یہ دعا کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے والد کے حق میں کیا وہ دل سے دعا کریں گے؟ نہیں. کیا ان کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں. اولاد کی دعا، اب بھائی ہم کو دعا کرنا نہیں آتا. کئی ایسے لوگ ہیں جو جنازے میں جاتے ہیں، جنازے کی دعا نہیں آتی، جنازے کی دعا نہیں آتی. جنازے کے بعد ٹھہر کر اپنے والد کے حق میں، اپنے والدہ کے حق میں، اپنے قریبی رشتہ دار کے حق میں دعا نہیں آتا. قبرستان میں ٹھہر کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں لوگ. تو یہ ہو گیا. دوسرا عمل صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو کنٹینیو جاری رہے. ایک مرتبہ کھانا کھلا دیے بلا کے، وہ جاری صدقہ نہیں ہے، ون ٹائم ہو گیا. ایسا کوئی کام کرو جس کا صدقہ ان کو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے. کیسے ملے گا؟ جیسے کہ کہا گیا پانی نہیں ہے کہیں پر، آپ نے پانی کے لیے بور ڈال دی، کنواں کھدا دیا، وہاں کے لوگ پانی نکال کر اس سے پی رہے، جب تک وہ پیتے رہے ثواب ملتا رہے گا. کسی کو سڑک کی ضرورت ہے، روڈ نہیں ہے، روڈ ڈال کر دے دیے، لوگ جب تک اس پر چلتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. کسی کو گھر کی ضرورت ہے، جب تک وہ اس میں رہے گا ثواب ملتا رہے گا. کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیے، اس کو پڑھائے لکھائے قابل بنائے، اس کے بعد وہ ایک بہترین عالم بن کر دین کی کام میں لگ گیا، اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایسے بہت سے راستے ہیں جو کنٹینیو ثواب. اور سب سے بڑھ کر مسجد بنا دیے، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہے ثواب ملتا رہے گا. کتابوں کی پرنٹنگ کا دور تھا اس زمانے میں، قرآن مجید پرنٹ کروا دیے، کتابیں، دینی کتابیں پرنٹ کروا دیے، لوگوں میں تقسیم کروا دیے، جو بھی پڑھا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب پرنٹ میڈیا نہیں ہو گیا، اب الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، پورا سوشل میڈیا ہو گیا. اب جو ہے نا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اب اس میڈیا کو پھیلانے کے جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے دین کے کام کو عام کرے یا دین کے کام کو جو ہے نا پھیلانے میں لگ گئے، اس کا ثواب ملتا رہے گا. جو بھی کام ہے دین کا وہ کرنے میں لگ گیا، آپ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے. وہ ہے صدقۃ جاریہ. اور تیسری چیز ہے علم ينتفع به، ایسا علم جو فائدہ پہنچائے، فائدہ مند. ایک آدمی زندگی بھر جو ہے نا پرنسپل رہا، ہیڈ ماسٹر رہا، سائنس کا ٹیچر رہا، میتھمیٹکس کا ٹیچر رہا، انگلش کا ٹیچر رہا، زندگی بھر پڑھا کے مر گیا. کیا اس علم سے لوگوں کو فائدہ دینی طور پر کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں ہوا. دنیاوی طور پر فائدہ ہوا لیکن دینی فائدہ نہیں ہوا، شرعی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہاں، علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھائے، علم دین سیکھ کر دوسروں کو سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے بیسٹ ٹیچر وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھائے. بیسٹ ٹیچر، سب سے بیسٹ، قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے، وہ سب سے بہترین آدمی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو قرآن خود سیکھیں، دینی علم سیکھیں، علم حاصل کریں، علم کو پھیلائیں، لوگوں میں عام کریں،
خود نہیں کر سکے تھے نہیں کیے تھے، جو کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں، وہ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کو بھی ثواب پہنچتا رہے۔ علم ينتفع بھی آپ نے کہا، آپ خود عالم بنے بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں بنے اپنی اولاد کو بنائی اور اچھی بات ہے، اولاد بھی نہیں بن سکی آپ بھی نہیں بن سکے، کوئی اور ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوس میں آپ کے کوئی بھی ہیں جس کو آپ جانتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں، چلو بھائی ان کی مدد کرتے رہو تاکہ وہ دین کا کام کریں اور ثواب ہم کو بھی ملتا رہے۔ علم ينتفع بھی، تو یہ 3 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے جس کے ذریعے سے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 کام بتائے تو چوتھا کام کیوں نہیں بتایا کہ قرآن پڑھ کے بخشا دو، قرآن پڑھ دو، ان کے حق میں ذکر کی محفلیں لگا دو، ان کے حق میں جو ہے نا فاتحہ کی محفل لگا دو، ان کے حق میں یہ کر دو، آیت کریمہ لگا دو۔ جب 3 بتائے تو 3 سے زیادہ بھی بتا سکتے تھے نا، کئی ایک مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزیں بتائی، 7 چیزیں بتائی، 10 چیزیں بتائی، تو 3 بتا کر آپ یہاں کیوں رک گئے؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہی 3 ہیں جو ایکسپٹ ہونے والے ہیں، اس کے باقی جو بھی کر رہے ہیں وہ ریجیکٹ ہونے والے ہیں، وہ بدعت ہے۔ جی اب چوتھی بات جو آپ نے کہی کہ یہ پوروجوں کا مسئلہ ہے، ان کا احترام نہیں ہے، یہ ان کے حق میں بدعت کر کے الٹا مزید ان کے نام پر ثواب کے بجائے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اگر انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ ایسا کرو ہمارے مرنے کے بعد تو گناہ ان کو ملتا رہے، گناہ ملتا رہے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ اگر انہوں نے آرڈر نہیں دیا تھا لیکن لوگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے ہم کو نہیں پتا یہ لوگ کیا کرے تھے ہمارے مرنے کے بعد، ہم کو نہیں معلوم، اللہ ہم سے مت پوچھ ان لوگوں کے بارے میں، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ تو احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حق میں جو ہے نا اس طرح کی محفل لگا کر اس طرح کا کام کریں، بلکہ احترام کا مطلب کیا ہے، ان کا جب بھی نام آئے احترام سے نام لیں، ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کریں، ان کی برائیوں کو جو ہے نا درگزر کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہیں ثواب پہنچانے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں وہ کام کریں جس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہو سکتے ہوں۔ جی اور کیا بدعت ہے جس سے آپ دیکھتے ہیں اپنے سرکل میں، اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں؟ جشن میلاد سر، جشن میلاد پہ بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ 2 مہینے کے بعد، ابھی محرم چل رہا ہے، سفر، اس کے بعد ربیع الاول آئے گا، تب بات کریں گے اس کے اوپر تفصیل سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 63 ٹائمز وہ دن آیا تھا، نبوت ملنے کے بعد 23 ٹائمز آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا خود کا برتھ ڈے نہیں منایا تھا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا دن سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر ہفتہ روزہ رکھ کر شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا، یہ دن وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، کہہ کر آپ نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا، سال میں ایک دن نہیں بلکہ ایوری منڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن مجھے پیدا کیا گیا، جس دن مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ صرف ولادت کی بات نہیں کی آپ نے، وہاں رسالت کی بھی بات کی، کہا کہ اس دن پیدا بھی ہوا اور اسی دن مجھے رسول بھی بنایا گیا، اس کے شکرانے کے طور پر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں، اور اس لیے کہ اس دن اللہ کے پاس نام اعمال پہنچتے ہیں، اس لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسرے کوئی اور لوگ؟ چلیے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سبجیکٹ ہے فقہ کا، جس میں ہم اس سے پہلے فقہ کے اصطلاحات اور پانی کے بارے میں بھی پہلا لیسن ہمارا ہو گیا تھا کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی پاک ہو جائے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی ناپاک ہو جائے، جس کا رنگ، جس کا مزہ اور جس کی بو، 3 چیزیں بدل جائے یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہے، اس کو نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو یا غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم پڑھ چکے تھے۔ اور اس کے بعد پانی کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ آج وہ نجاستیں جس کو نجس کہا گیا، جس کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسان نجس ہو سکتا ہے، گندا ہو سکتا ہے، یا وہ گندگی جس سے لگ جائے اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ پہلے تو پانی کی بات ہوئی، اب جگہ ہے، انسان کا جسم ہے، لباس ہے، کپڑے ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے، کیا کیا حکم ہے، آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نجاست میں انسان کی جو گندگی ہے، جس سے آپ یورین، موشن، ٹوائلٹ وغیرہ جو انسان جاتا ہے، اور اسی طرح مزی، ودی، منی، یہ بھی ایک قسم ہے جو انسان کے شہوات کے ساتھ جو نکلنے والی چیزیں ہیں، اس کا تعلق ہے ان چیزوں سے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی حکم یہ ہے کہ ان چیزوں میں پیشاب اور موشن اور یہ ودی
مدی اور ودی یہ چیزیں ناپاک ہے جسے کپڑے پر لگ جانے پر دھونا ضروری ہے۔ منی جس کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنوب میں ہوتے، وہ کنڈیشن جس میں منی نکل جانے کے بعد انسان کو جنوبی کہا جاتا ہے، تو وہ منی آپ کے کپڑوں پر لگی رہتی، میں اسے صاف کر دیتی، کھرج دیتی، سوکھ جانے کے بعد میں اس کو کھرج دیتی، لیکن اس کے نشانات، اس کا دھبا جو ہے نا لگا ہوا رہتا۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے اور نماز ادا کر کے واپس آتے۔ تو پاکی کا حکم الگ چیز ہے اور پاک اور حلال ہونا ایک الگ چیز ہے۔ حلال چیز کو کھایا جاتا ہے لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہے۔ اور جیسے کہ آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر بلی کے بارے میں کہا گیا، بعض لوگ یہاں پر کنفیوژن پیدا کرتے ہیں اور جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور بہت ہی گھٹیا اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اس کی ایک آسان اور سمپل مثال ہے کہ بلی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کیٹ جو آپ کے پاس ہمیشہ آتی جاتی رہتی ہے، گھروں میں رہتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے، اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو کہا اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے، یعنی وہ کسی چیز میں منہ ڈال دے، برتن میں، پلیٹ میں، پانی میں، دودھ میں، کسی چیز میں منہ ڈال دے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال ہی کر لیں۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس سبسٹیٹیوٹ یا آلٹرنیٹ اس کا میرے پاس موجود ہے، میں وہ استعمال کر سکتا ہوں، تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن استعمال کرنا چاہیں تو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کے جسم کو لگ گیا، بلی آ کر آپ کی گود میں بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ تو جن اپنے اس کف میں آستین میں بٹھا لیتے تھے، اسی لیے ان کو ابو ہریرہ ہر جو ہے نا بلی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو چھوٹی بلی والے ان کو کہا جاتا تھا۔ تو بلی جو ہے نا پالتے تھے وہ، تو بلی کا پالنا، بلی کو اپنے ساتھ رکھ لینا، کپڑوں پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجس نہیں کہا ہے۔ پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے حلال کیا جائے، اسے ذبح کر کے اسے کھایا جائے، نہیں نا، بلی پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ حلال ہے اس کو ذبح کر کے کھاؤ، نہیں۔ تو پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کھایا جائے۔ نعوذ باللہ لوگوں نے یہاں منی کے بارے میں اسی طرح گھٹیا گندی گندی باتیں کی ہیں، وہ اللہ کے پاس جواب دینے والے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح، دم مسفوح کس کو کہتے ہیں؟ خون۔ دم عربی زبان میں خون کو کہا جاتا ہے۔ خون وہ جو بہتا ہے، کون سا خون بہتا ہے؟ جب بکرے کو یا کسی بھی جانور کو جو حلال ہے جس کو ذبح کرنا ہے اسے ذبح کیا جائے تو خون تیزی کے ساتھ فوارے کے ساتھ نکلتا ہے، وہ بہتا ہے، خون جمع ہوا نہیں ہے، سالڈ خون نہیں ہے، وہ لکوڈ ہے، بہ رہا ہے۔ وہ خون کیا ہے؟ نجس ہے، اور اس خون کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے، اس خون کو حرام بھی قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کتے کا جھوٹا، اچھا یہاں پر آ گیا دم مسفوح، بہنے والا خون، تو میں یہاں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، جو سالڈ خون ہے، جمع ہوا خون ہے، اس کو حلال کیا گیا۔ وہ کون سا خون ہے؟ کلیجی ہے، تلی ہے، جسے ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکبد والطحال، ان دو چیزوں کو حلال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی خون ہے، یہ بھی ایک جمع ہوا خون ہے، وہ بھی ایک بلڈ ہے جو جمع کر دیا گیا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے سالڈ بنا دیا، وہ لکوڈ نہیں رہا۔ لکوڈ ہے تو حرام، لیکن لوگ لکوڈ لیتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، جبکہ وہ حرام ہے۔ اس کا کھانا، اس کو جو نا استعمال کرنا، سب کچھ حرام ہے۔ اسے جو نا بعض لوگ دواؤں میں استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سارے کام غلط ہیں۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز کتے کا تھوک اور جھوٹا۔ کتا لوگ پالنا شروع کر دیے، ہمارے مسلمان بھی پال رہے ہیں آج کل، ایک فیشن بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا ہے، جگہ جگہ کتوں کی، بلکہ انسانوں کی غذا شاید اتنی آسانی سے نہ ملے، آج کتوں کی غذا مل رہی ہے۔ کتوں کے کلینکس کھل گئے ہیں، ان کے جو نا بہت سی چیزیں، ان کے صابن، ان کے بسکٹس، ان کے چاکلیٹس، ان کے کئی چیزیں ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ کئی میڈیکل اسٹور والے ہمارے مسلمان بھائی بھی جو نا یہ ساری چیزیں بیچتے ہیں، سیل کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کے یہ کتے کی غذا ہے۔ اور کتا جو کتے کو پالنے کا کیا، کون سا کتا پال سکتے ہیں؟ شکاری کتا، جو جا کر شکار کر کے لے آئے، اس کو پالنے کا حکم، اس کو بھی گھر کے باہر رکھنا ہے، بستر پہ سلانے کا حکم نہیں۔ یہاں تو بستر پہ سلا رہے ہیں، گود میں بٹھا رہے ہیں، ساتھ میں کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس کہا، اس کو نجس کہا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی پلیٹ میں، کسی بھی چیز میں منہ ڈال دے تو اسے 7 ٹائمز دھونے کا حکم دیا۔ فرسٹ ٹائم مٹی رگڑ کر دھونا، اس کے بعد 6 مرتبہ 6 ٹائم جو ہے نا پانی سے دھونے کا حکم دیا۔ اب اندازہ لگائیں، جب کتے کے اندر اتنی نجاست، اب دیکھو
معمولی جو ہے نا وہ مائکروسکوپ سے آج کل لوگ سیب کا، موز کا، کن کن چیزوں کا، نوڈلز کا، فلاں فلاں چیز کے اندر کیا کیا ہے گندگی، دیکھو کتنے کیڑے ہیں، کتنے جراثیم ہیں، کتنے بیکٹیریا ہے، فلاں ہے فلاں، اس طرح جو ہے نا دکھاتے ہیں۔ کبھی کتے کا جھوٹا بھی دیکھ لو، کتنے اس کے اندر خباثتیں، کتنی غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، کتنی نجاست اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ چاہے آپ اسے رگڑ رگڑ کر نہلا لو، دھلا لو، جو کرتے کر لو، آپ اس کو برش بھی کروا دو، لیکن اس کے اندر ہے، اللہ نے وہ چیز رکھی ہے اس کے اندر، وہ صاف کبھی نہیں ہوگی، نجس ہے، نجس ہے، اس کی نجاست کبھی دور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، گھروں میں رکھتے ہیں، اس کا جھوٹا بھی، بلکہ وہ پپو لے، وہ جو نا کس کرے، وہ زبان لگا کے چاٹ دے بچوں کو، چھوٹے بچے جو نا اس کو کھیل رہے، چھوٹے بچے اس کو چاٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ جو نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس یہ مسلمان کریں تو بڑی افسوس کی بات، غیر مسلم تو کر رہا ہے، کرنے دو، لیکن مسلموں کے لیے یہ چیز حرام ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز، مردہ جانور کا گوشت، ان کا چمڑا اور ہڈی۔ چمڑے کا حکم تو اس کو جو نا اگر سکھایا جائے اور نمک لگا کر اسے پاک صاف کیا جا سکتا ہے، جسے دباغت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ مردہ جانور، مردہ جانور کون؟ جو اپنی موت خود مر گیا، اسے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا، خود ہی سے مر گیا، دب کر مر گیا، گر کر مر گیا، جانور لاریوں سے جو ہے نا لوڈ ہو رہا، ان لوڈ ہو رہا ہے، اتار رہے ہیں، بکریوں کو اتار رہے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو اتارا جا رہا ہے، گر کر اس کے اوپر ایک گر کے مر گئے، پانی میں ڈوب کر مر گیا، کچھ بھی ہوا، بیمار ہو کر مر گیا۔ اب اس کا گوشت، اب بہت سے بکر خصاب جو ہوتے ہیں، میٹ فروخت کرنے والے، بیچنے والے، وہ لوگ ایک بکرا 10,000 کا لاس ہو جائے گا، 10 دن کا لاس ہو جائے گا اگر 1,000 روپے روز، حالانکہ جبکہ 2-4 ہزار روپے کما لیتا ہے آسانی سے، ایک بکرے کے پیچھے اتنا لاس۔ اگر اور زیادہ بکرے مر گئے تب کیا کرو؟ اٹھا کر اس کو دوسروں کو بیچ دو، چمڑا اتار دو، لگا دو، پتا کیا چلے گا وہ مرا تھا کہ نہیں مرا تھا، بس ویسے بیچ دو۔ حرام ہے، حرام ہے، مردار جانور حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، المیتہ مردار کو کہا گیا، جو اپنی موت خود مر گئے، چاہے گر کر مرے، چاہے ڈوب کر مرے، چاہے دب کر مرے، چاہے بیمار ہو کر مرے، چاہے جس طریقے سے بھی مرے، وہ مرا ہوا جانور حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، سوائے ایسا جانور جس کا اسکن، جس کا چمڑا نکال کر اسے پاک صاف کر کے اسے اپنے کسی چیز میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے کسی حد تک بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام جانوروں کا یورین وغیرہ، اب وہ چیزیں ہیں، ویسے تو حلال جانور کا بھی گندا ہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ گندا نہیں ہے، وہ بھی گندا ہی ہے، اس گندگی کو بھی صاف کرنا ہی ہے۔ اور اسی طرح بعض وہ چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں، دوسرے نمبر پر وہ چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں، حلال جانور ہیں، ان کا جو ہے نا یورین وغیرہ ہے، پیشاب، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، جسے گھر میں پالتے ہیں، وہ کہیں لگ گیا، دھو لینا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پوری طرح جو ہے نا ناپاک ہی ہے، نہیں، جو ناپاک ہے وہ حرام جانوروں کا ہے۔ جو حلال جانور ہے وہ کراہت، مکروہ ہو سکتا ہے، وہ لگ گیا آپ اسے دھو لیں، لیکن دھونے کے بعد آپ اسے نماز، بلکہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے اس جگہ پر یورین وغیرہ تو گرتا ہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ اگر کہیں جگہ نہ مل رہی، انسان وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کو تو وہاں صاف مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے اس جگہ پر، کیونکہ ساری زمین مسجد ہے۔ ہاں، اونٹ باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اونٹ کے اندر ایک قسم کی سرکشی ہوتی ہے، وہ انسان کی کھوپڑی کو پھاڑ دے سکتا ہے، اس لیے وہاں پر نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عرینا کے لوگوں کو دوا کے طور پر اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ اونٹ کا دودھ اور پیشاب، یہ جو نا حلال جانور ہے، وہ علاج کے طور پر ان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ساتھ ساتھ پیشاب بھی پینے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کی باڑ میں، جیسے ابھی میں نے کہا، نماز پڑھنے کی اجازت دی، حالانکہ وہاں اکثر جگہ ان کے پیشاب اور مینگنیوں سے بھری ہوئی رہتی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، حلال جانوروں کا جھوٹا، اب جیسے بلی کے بارے میں ابھی میں نے ایکسپلین کیا، بلی حلال نہیں ہے، بلی کا گوشت کھانا حلال نہیں، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، اس کے جھوٹے جو چیز میں منہ ڈال دے اس کو آپ نے حلال کیا، وہ کہیں منہ لگا دے تو اس کو نجس نہیں کہا، لیکن حلال جانور بکری ہے، بکری ہے، کہیں منہ ڈال دے، کہیں منہ لگا دے، کہیں جو نا انسان کے جسم کو جو نا وہ منہ لگا دے تو وہ نجس نہیں ہے،
وہ نجس نہیں ہے، اس حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مردہ مچھلی اور ٹڈی، جیسے میں نے ابھی دو چیزوں کے بارے میں بتایا، دو سالڈ خون جو جمے ہوئے ہیں اسے کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں لوگ، کلیجی اور تلی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈی کے بارے میں کہا، جیسے یہ بات شاید اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کے بارے میں، تو آپ نے کہا الحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے، مردار مری ہوئی مچھلی حلال ہے، وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹڈی جو بارش میں یا اسی طرح جو نا کہیں آپ دیکھیں گے بارش کے موسم میں عموماً زیادہ ہوتے ہیں، بڑا سا ایک کیڑا ہوتا ہے اتنا سا، وہ اچھلتا ہے، بہت تیز جو نا اچھلتا ہے، تو اس کیڑے کے بارے میں اس کو حلال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مردار بھی حلال کہا، اسے پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے، وہ اگر مرا ہوا ہے اسے مار دیے پکڑ کر، اور اس کے بعد اس کے جو نا پر وغیرہ نکال کر اسے فرائی کر کے کھا سکتے ہیں، اور کھاتے ہیں لوگ، سعودی عرب وغیرہ میں کھاتے ہیں، اگرچہ کہ یہاں پر اس کا استعمال لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وہ کیڑے اور پتنگے جن میں بہتا ہوا خون نہ ہو، جیسے مکھی ہے، چونٹی وغیرہ ہے، مکھی کسی چیز پر بیٹھ گئی، اب اسے دھونا ضروری نہیں، چونٹیاں لگ گئی، اس کو آپ جھٹک دو، صاف کر دو، استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے اندر خون لیکوڈ خون نہیں، اس کے اندر بلکہ خون ہی نہیں، اس کے اندر خون ہی نہیں، مکھی کو مارو تو خون نہیں نکلتا ہے، چونٹی کو مارو تو خون نہیں نکلتا ہے، تو ایسی چیزیں اگر کسی چیز پر لگ جائیں، بیٹھ جائیں، تو وہ چیز نجس نہیں ہے۔ اب جتنا ہم نے پڑھا ابھی اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، پہلے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، ایک لیسن کی حیثیت سے جو نا جو سوال ہے۔ بلی کے بارے میں سوال ہے کہ بلی حرام ہے تو کیا اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے؟ جھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے پاس لوگ کیا انسان کے جھوٹے کو چھوڑ دیتے ہیں، ارے انہوں پانی پی کے رکھ دیے تھے نہیں پیوں گا، وہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا انسان کا جھوٹا نہیں ہوتا، کبھی کسی بھی انسان کا جھوٹا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکہ عورت کے مزادے سے، مزادہ مطلب ایک پانی جمع کرنے والا، اس سے پیتے تھے، اس پانی سے استعمال کرتے تھے۔ یہودیوں کے برتنوں کو اس میں اگر وہ شراب استعمال کر رہے ہیں تو اس کو دھو لیا جائے، دھونے کے بعد وہاں اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی آپ سے، ان کی دعوتوں کو قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج مسلمان ہیں، جو کوئی آدمی کوئی بچا کر رکھ دے، پانی پی کر رکھ دے، یا کوئی جوس پی کر رکھ دے، یا کھانا کچھ کھا کر چھوڑ دے، جھوٹا ہے، پورا پھینک دو۔ بھائی بھائی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے، بھائی بہن کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے، بہن بھائی کا جھوٹا نہیں کھاتی، چھوڑ دو، اس کو پھینک دو۔ نہیں، یہ غلط ہے، انسان کا جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ جب جانوروں کے جھوٹے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلی کا جھوٹا پاک ہے، تو انسان کیا ہے؟ حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، تو پھر انسان کیا ہے؟ تو جھوٹا ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ پاک ہے، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ بلی اگر حرام ہے تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ اور پاک ہے تو کیوں ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کے سامنے۔ ہاں جواب دیجیے جی، ہے کوئی جواب دینے والے؟ ہاں جی، بلی حرام ہے کہ نہیں ہے؟ بلی حرام ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ حرام کس معنی میں؟ پالنے میں کہ کھانے میں؟ کھانے میں۔ پال سکتے ہیں؟ جی۔ اچھا، بلی کو بیچ سکتے ہیں کہ نہیں بیچ سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال کریے، آپ لوگ نہیں کرتے۔ فقہ کے اندر فقہ کا سبجیکٹ چل رہا ہے، اور آج کل جو نا مارکیٹ میں بلیوں کی جو نا مانگ بہت بڑی ہوئی ہے، لوگ لاکھوں میں بیچ رہے ہیں، پرشین بلی، فلاں بلی، وہ بہت زیادہ لاکھوں میں جو نا اس کا کاروبار چل رہا ہے، اور کئی مسلمان گھر بیٹھے روز ایک ہی دن میں لکھپتی بننے کے خواب بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بلی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمن الحر، بلی کو بیچنے سے منع کیا ہے۔ بلی کو بیچنا یا اس کی قیمت کو کھانا منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچ کر اس کی قیمت کھانا منع ہے۔ اب وہ چاہے کتنے بھی لاکھ کی رہو، آپ مت خریدو۔ آپ خریدتے کیوں، بیچتے کیوں؟ گھر میں آ گئی، پال لو، وہ حلال ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، کسی کی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں، کوئی خریدا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کی بلی آ گئی تو اٹھا کے رکھ لو، نہیں، ہاں وہ آزاد بلی ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کا اونر نہیں ہے، آپ کے پاس آئی ہے، آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے، آپ اسے رکھ سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن خرید کر لا رہے، میں اتنے پیسوں میں خریدا نا، اب میں اس کو بیچوں گا نہیں، اس کے بچے ہوئے تو میں بیچوں گا، اتنے میں بیچوں گا، اتنے میں بیچوں گا۔ آج کل بہت سے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاروبار کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. کیا ہے؟ حرام. جی. جھوٹا ناپاک کیوں ہے؟ بلی کا جھوٹا ناپاک ہے یا پاک ہے؟ پاک ہے. میرے خیال سے عاصمی جناب آپ اکیلے ہی ہیں میرے. جی سیدہ میمونہ. اچھا میمون آپ اکیلے ہی ہیں میری کلاس میں، اور کوئی نہیں ہے؟ دوسرے اتنے لوگ ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں. کیوں بھائی آپ لوگ جواب نہیں دیتے؟ بھائی اس کا مطلب پھر انعامات رکھنا پڑے گا کیا؟ ہر بار انعام رکھیں گے تو ہی جواب دیں گے آپ لوگ. ہاں جواب دیجئے، سوال کا جواب دیجئے. کلاس ہے یہاں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہے ہیں، صرف میں ہی آپ کو نظر آ رہا ہوں، کوئی اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کوئی آپ کو جو نا آپ کا کیمرہ آن نہیں ہے، سب کے کیمرے بند ہیں. علم ہے، علم حاصل کرنے میں شرم اچھی چیز نہیں ہے. صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، علم حاصل کرتے، سوالات کرتے، یہاں تک کہ صحابیات بھی آتی، وہ بھی آ کر سوالات کرتی تھیں. ان سوالات کے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے جاتی تھیں، اور اس کو امت تک پہنچایا گیا کہ اس صحابی نے آیا تھا، یہ صحابی آئے، یہ صحابی آئی، اور انہوں نے یہ علم کا سوال کیا. ان کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا. جی. کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال کر پانی پی لے تو کیا اس بچے ہوئے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وہ نجس ہے. نجس ہے. جی. اچھا. چوہا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کر سکتے ہیں اس کا کوئی؟ کیوں؟ چوہا پاک ہے. خالی منہ ڈالنے سے کیا؟ ہم؟ خالی منہ ڈالا نا، کیا بھی نہیں. یہ میں نہیں بتایا تھا. اچھا. چوہا اگر لکوڈ میں منہ ڈال دے تو استعمال نہیں کر سکتے. سالڈ میں منہ ڈال دے تو اس کو اتنا حصہ نکال کر پھینک دینا چاہیے، کیونکہ چوہا نجس. چوہا پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. چوہا ناپاک ہے. چوہا اگر کسی لکوڈ آئٹم میں، تیل میں، گھی میں، اب چوہا گرا، چلو اتنا نکال کے، کتنا نکال کر پھینکیں گے آپ؟ پورا پھینکنا پڑے گا، کیونکہ وہ لکوڈ ہے. لکوڈ میں اس کے جراثیم پورے میں اتریں گے. سالڈ چیز ہے، کوئی سوکھا ڈرائی آئٹم ہے، کوئی بسکٹ ہے، کیک ہے، کوئی چیز کھا لیا وہ سائڈ سے، اتنا حصہ نکال کر آپ پھینک دو. شیرخور میں گر گیا، اب کیا کریں گے؟ اب گزشتہ چند دن پہلے آیا کوئی یونیورسٹی کے جو اندر ہوٹل میں کینٹین میں چٹنی میں گر گیا، اب پوری چٹنی پھینکنا ہے. لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تو فوڈ سیفٹی والے ذرا تھوڑا الرٹ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہت اچھی چیز ہے، لیکن اور زیادہ، اور بلکہ ہمیشہ اسی طرح الرٹ رہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو لکوڈ آئٹم میں اگر گر جائے تو وہ ناپاک ہے، اسے پوری طرح پھینک دینا. سالڈ آئٹم میں بھی اگر لگ جائے، جتنا حصے میں لگا ہے اتنا حصہ نکال کر پھینک دو، باقی حصہ استعمال کر سکتے ہیں. کتا پانی میں منہ ڈالا تو پانی پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے. کتا اگر آپ کو منہ لگا دے تو کیا کرنا؟ آپ کے کپڑوں کو، آپ کے پاؤں کو، آپ کے ہاتھ کو، کہیں منہ لگا دے تو کیا کرنا ہے؟ 7 بار دھونا ہے، 1 بار مٹی سے اور باقی کے 6 بار پانی سے. کپڑے کو مٹی لگا کے دھونا ہے. کپڑے بدلنا پڑتا. ہاں کپڑے کو آپ صابن سے دھو سکتے ہیں، مٹی لگائے تو پھر الٹا اور کپڑا خراب ہو جائے. برتن کے بارے میں کہا گیا. ہاں اب مٹی ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس. اب سوال یہ آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تو حکم ہے 7 مرتبہ دھونا، فرسٹ ٹائم مٹی سے دھونا. اب ہم اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، مٹی دیکھنے کو ترس جائے تو مٹی نہیں ملتی ہے. باہر نکلو تو پوری سڑکیں بنی ہوئی ہے، سی سی روڈ بنے ہوئے، ڈامبر روڈ بنے ہوئے، مٹی دیکھنے کو آنکھیں ترس جائے، مٹی نظر نہیں آتی ہے. آج اٹھا کے لا کے گملے میں تھوڑی رکھ لینا پڑتا. یہ حالت ہے آج سٹی کے اندر. سٹی تو چھوڑو، آج کل کھیڑے دیہاتوں کے اندر بھی ایسا ہی ہو گیا، ہر گلی کے اندر سی سی روڈ ڈال دے رہے. کہیں مٹی نظر نہیں آیا، آپ کو جانا پڑے گا کھیت میں، باغ میں، پارک میں، کہیں جانا پڑے گا تب وہاں مٹی نظر آئے گی. تو مٹی نہیں ہے تو مٹی سے کیسے دھوئیں گے؟ اب مٹی نہیں ہے، کتا اگر منہ لگا دیا کسی پلیٹ میں، کسی برتن میں، کسی چیز میں، اب اس میں کا تو سامان پورا پھینک دینا ہے. اس میں جو بھی ہے وہ پورا پھینک دینا ہے، چاہے ڈرائی رہو چاہے لکوڈ رہو، سب کچھ پھینک دینا ہے. پھینکنے کے بعد اب اس کو دھونا ہے.
مٹی نہیں ہے آپ کے پاس، تو مٹی اگر رہے تو بہتر ہے، کیونکہ مٹی سے جس طریقے سے صاف ہو سکتا ہے اس طریقے سے دوسری چیزوں سے صاف اتنا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آج کل بہت سے ایسے لکوڈ آ گئے ہیں، بہت سے ایسے صابن آ چکے ہیں، سوپ آ چکے ہیں برتن دھونے کے، اور بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس سے آپ دھو سکتے ہیں، دھونے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر مٹی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، گائے کا لعاب کپڑوں کو لگ جائے تو کیا ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ گھر میں گائے لا کے رکھے ہوئے ہیں، دودھ آپ اس کا جو نا نکال کر استعمال کر رہے ہیں، گائے کو آپ جو نا پیار کر رہے ہیں، اس کو جو نا سہلا رہے ہیں، بوسا دے رہے ہیں، وہ چارہ کھاتے کھاتے لعاب جو نا اس کا جو نا لعاب مطلب تھوک اس کا نکل کر آپ کے کاندھے پہ گر گیا، آپ کے کپڑوں پر گر گیا، تو کیا اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے دلیل؟ دلیل یہ کہ وہ جانور پاک مطلب حلال ہے۔ ویری گڈ، صحیح دلیل۔ وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس کی ایک اور دلیل ہے، اونٹ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے اونٹ پر بیٹھ کر، ایک صحابی رسول نیچے اونٹ کو پکڑ کر رکھے ہوئے تھے، اس کی لگام کو تھامے ہوئے تھے، اس کا لعاب ان کے کھاندے پر گر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا جاؤ دھو لے کے آؤ، نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ کیا بکریوں کے باڑ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ باڑ کا مطلب کیا؟ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے، فارم، بکریوں کا فارم آج کے دور میں جو نا اس کی فارمنگ ہو رہی ہے، بکریوں کو جو نا فارم ایک بنایا گیا، وہاں پر پورے بکریاں رکھی گئی ہوئی، ہاں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ اب سکتے پوچھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے بھائی وہیں جا کے کیوں پڑھو، اتنی جگہ نہیں ہے کیا زمین؟ اب بارش ہو رہی ہے، اب بارش ہو رہی ہے، باہر جا نہیں سکتا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، مسجد کو نہیں جا سکتا ہے، فارم جنگل میں ہے، باہر پوری کھیت ہے، پوری جو نا کیچڑ ہے، باہر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اب اسے کہاں پڑھنا ہے؟ وہ اسی جگہ پر پڑھنا ہے جہاں پر بکریاں پیشاب مہنگیاں ہو رہی ہیں، اور اس کی جو غلاظت پڑی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا صاف کر دے۔ ہاں اگرچہ کہ وہاں پر اس کے نشانات، بدبو، سب کچھ رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ دم مسفوح کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کوئی دعا پڑھ کر پانی پہ دم کرنا۔ ارے رے رے رے، دم کا مطلب خون، میں بتایا تھا۔ ویری گڈ، اچھا کرے آپ، اگر آپ نہیں بولتے نا ویسے ذہن میں رہ جاتا آپ کے، دم کا مطلب وہ جو دم کر کے پھونکتے نا مولانا لوگ، وہ دم سمجھ لیتے آپ، وہ دم نہیں ہے، یہ دم عربی کا دم ہے۔ عربی کے اس دم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خون، اردو میں بلڈ، انگلش میں بلڈ کہا جاتا ہے، خون۔ مسفوح میں نے کہا بہنے والا خون، لکوڈ خون جو بہتا ہے، اور دوسرے دو خون بتایا میں نے، سالڈ خون جس کا استعمال جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں، کون سے ہیں وہ؟ لیور، کلیجی اور لیور اور ہاں کلیجی۔ کلیجی، ویری گڈ۔ اچھا، ایک شخص، اچھا قے کے بارے میں شاید میں نہیں بتایا، قے ہو گئی، کسی کو وامٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، وامٹنگ جو کپڑوں پہ بھی لگ گئی، اس کے گر گئی، جاتے جاتے گر گئی، جگہ پہ گر گئی، کہیں پر وامٹنگ ہو گئی، قے کا حکم کیا ہے؟ وہ بھی پاک، انسان کا ہی جھوٹا ہے لیکن ناپاک نہیں کہا گیا اس کو، وہ پاک ہے، اگر کہیں لگ جائے اسے صاف کر کے نماز، اس کے نشانات رہ بھی جائیں تب بھی آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قے سے آلودہ کپڑوں میں نماز پڑھ لے تو کیا اس کی نماز درست ہے؟ ہاں بالکل نماز اس کی درست ہے، اس لیے کہ قے انسان کے ہی اپنا خود کا جھوٹا ہے، انسان کے منہ سے نکلا ہوا ہے، اور وہ اگرچہ کہ کراہت ایک الگ چیز ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے پاس فی الوقت کپڑے نہیں ہیں، سفر میں ہو ایک ہی کپڑے پہ، بس میں اس کو وامٹنگ ہو گئی، کئی لوگوں کو بس نہیں بنتی ہے، کئی لوگوں کو کار نہیں بنتی ہے، کئی لوگ فلائٹ میں یا شپ میں جو نا وہ وامٹنگ ہو جاتے ہیں، اب وامٹنگ ہو گئی، کچھ کپڑوں پہ لگ گیا، آپ اس کو ٹشو سے صاف کر دیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہاں پر کچھ دھبا رہ گیا، تو کیا اس کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ نماز ہو سکتی ہے۔ اچھا، انسان کا خود کا خون، ہاں ہاتھ کٹ گیا، خون نکل رہا ہے، کپڑوں کو بھی لگ گیا، تو کیا حکم ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ ویری گڈ، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خون ناپاک ہے، خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا، ایسا ہو جاتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خون ناپاک نہیں ہے، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے،
صحابہ کرام جنگ میں جاتے، جنگ میں ٹہرتے، پیچھے سے تیریں لگتی، خون نکلتا، اسی حالت میں نماز پڑھتے، نماز چھوڑتے نہیں تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان ظالموں نے محراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر خنجر مارا، پیٹ میں خنجر مار دیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، آپ امامت کر رہے ہیں، آپ پیچھے ہٹ گئے، دوسرے صحابی آگے بڑھ کے نماز پڑھانا شروع کر دیے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا، وضو نہیں ٹوٹا۔ ایسے کئی ایک صحابہ کرام جن کے بارے میں آتا ہے جنگ میں ان کو جو نا بعض تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، نماز میں ٹھہر جاتے، اس قدر خشوع خضوع، اس قدر جو نا سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے، پیچھے سے کوئی مار دے تیر، خون رس رہا ہو، دوسرے لوگ دیکھیں ان کو لگا ہے خون، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اس قدر جو نا وہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خشوع خضوع اختیار کر کے نماز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا درس سے ہٹ کے ایک سوال ہے شیخ، جی پوچھئے۔ یہ مرد آدمی کے لیے نماز یعنی جنازے میں جانا اجر ہے، باعث اجر ہے، جیسا نماز پڑھنے پر ایک وقت پہاڑ کا ثواب، دوسرا تدفین ہوئے تو دوسرے وقت پہاڑ کا ثواب، اسی طرح عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد اور عورت کی تفریق نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، جیسا عورت قبرستان کو نہیں جاتی نا، جماعت میں بھی قبرستان نہیں کو جاتی۔ جانے سے منع کیا گیا، لیکن مسجد میں اگر انتظام ہے جنازے کا، جنازے کی نماز پڑھنے کا، جیسے آپ حرم میں دیکھتے ہیں، حرمین میں، مکے میں، مدینے میں جنازے ہر نماز میں تقریباً آتے ہیں، ہر نماز میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور اس ساتھ میں لاکھوں کی خواتین بھی ساتھ میں نماز پڑھ لیتی ہیں۔ تو یہاں وہاں کا بول اگر رہا ہوں شیخ میں، نہیں یہاں نہیں کے میں حساب سے بول اس کو دلیل بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اچھا، اگر یہاں بھی کسی مسجد میں خواتین کے لیے سیکشن بنا کر الگ سے، جیسے الحمدللہ ہماری مسجدوں میں تو ہر وقت ہوتا ہے، صرف جمعہ کے لیے نہیں، اگر کوئی عام نمازوں میں بھی آنا چاہے تو آ سکتی ہیں، لیکن انتظام ہو اس طرح جو نا، اگر ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے صحابیات عام نمازوں میں بھی آتی تھی، فجر کی نماز میں بھی آتی تھی، فجر کی نماز میں بھی آتی تھی، تو آج تو سارا سپریٹ اگر الگ سے انتظام ہے تو بالکل وہ نماز جنازہ کا اجر بھی حاصل کر سکتی ہیں، انہیں نہیں روکا جا سکتا ہے۔ قبرستان جانے سے منع کیا گیا، نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ نماز جنازہ کا جو اجر بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ یہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیوں انہیں اس اجر سے محروم کیا جائے۔ ہاں نہیں، یہاں پر البتہ آج کل یہ سسٹم، قبرستان جانے کا جو دوسرا اجر ہے، قیراتان، جی جی، 2 قیرات، تو ایک اجر سے وہ محروم رہیں گے۔ اچھا، جی جیسے یہاں اکثر گھروں میں جا کے کرسے کے ٹائپ میں دے کے آتے ہیں، بات کر کے آتے ہیں، تو وہ حساب سے تو وہ خیرات کا تو کوئی وہ چانس نہیں ہے اب۔ نہیں اس میں قیرات نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں انتظام، ابھی گزشتہ چند دن پہلے ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر گھر کے رشتہ داروں میں سے کوئی مرد اگر امامت کرے، گھر میں ہی نماز جنازہ کی امامت کرے، اور پیچھے خواتین جو ہے نا، گھر کے جو بھی خواتین ہیں وہ لوگ جو ہے نا نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں، اور وہ لوگ نماز گھر میں ادا کر لیں، نماز ہو سکتی ہے۔ الٹے سیدھے اللہ بیکار جزاک بدعات خرافات کرنے کے بجائے نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی گھر کا ہی ذمہ دار مرد، عورت نماز جنازہ کی امامت نہیں کرے گی، بلکہ وہ مردوں کی امامت ہی نہیں کر سکتی ہے، تو وہاں اگر نماز جنازہ کا جو ہے نا انتظام ہو جائے، گھر میں ہی کوئی حال میں کہیں پر جو ہے نا رکھ کر گھر کے سارے لوگ مل کر نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد مسجد کو لے جائیں، کوئی حرج نہیں، جزاک اللہ خیر، اب وہ ثواب انہیں مل جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال ہے، یہ مطلب اگر کوئی بلی خرید کے انہیں کسی اور کو وہ بلی گفٹ کے طور پہ دے رہا ہے، تو کیا وہ انسان لے سکتا وہ بلی کو؟ گفٹ کے طور پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لے سکتا، لیکن خرید کر دینے کے لیے بلی ہی کیوں ملی گفٹ کے طور پر؟ گفٹ دینے کے لیے کئی اور چیزیں ہیں۔ نہیں جیسا لے کے آگے آ کے مطلب پالے، اس کے بعد اب رکھ نہ سک رہے تو جو ہے ٹھیک ہے بھائی میرے سے نہیں سمجھ رہی، آپ ہی رکھ لو نا، بلکہ جیسا دی ہاں تھی ٹھیک ہے، دے سکتے ہیں، ویسا۔ اس کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے بچے ہو گئے، بچے سے بچے بڑھتے جا رہے ہیں، چلو اب بیچنے کے بجائے دوسروں کو دے دو، آپ کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ اس کا خیال رکھنے والے ہوں، اس کی جو نا صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرنے والے ہوں۔
ایسا نہ ہو کہ آپ جی دے تو جزاک دیے، اللہ ان خیر. شوق میں لے کے گئے، بعد میں گھر جانے کا ارے کہاں کا لگا ہے بھائی، لے کے باہر پھینک دو، چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے، بعض گھروں میں اس کو ناپسند کرتے ہیں، بعض گھروں میں پسند کرتے ہیں. ہر گھر کا الگ الگ معاملہ ہوتا جی جزاک اللہ خیر. ہے. مکھی کے بارے میں اس سے پہلے شاید بات آئی تھی. مکھی اگر کسی لکوڈ آئٹم میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ پورا ڈبا دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک پیر میں زہر، ایک پیر میں شفا ہوتی ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان. ہاں، اس کے بعد اس چیز کو استعمال کرنا یا نہ کرنا اس کے اختیار میں. اس کے بعد اسے لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں مکروہ دکھ رہا، مجھے اچھا نہیں دکھ رہا. کیونکہ اب دیکھو مکھی کے اندر آج کل فرق ہے. ایک عام سی چھوٹی سی مکھی جو ہاؤس فلائی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ الگ ہے، بڑی بڑی مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں ہیں، گندی مکھیاں ہیں، بعض گوشت پہ بیٹھنے والی ہوتی ہیں، بعض کچرے گھوڑ پہ بیٹھنے والی مکھیاں ہوتی ہیں. الگ الگ ہے، کئی اس کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، کئی قسمیں ہیں ان لوگوں کی بھی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو مکروہ لگے گا. اس کو کیسے ڈبو کے کھایا جائے، اس کو کیسے جو ہے ڈبو کے نکال کر جو ہے اس باقی چیز کو استعمال کریں. اگر مکروہ لگ رہا ہے، کراہت لگ رہی ہے، پھینک دیں. نہیں لگ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے اندر اس کے زہر سے بچا جا بچنے کا علاج یہی ہے کہ اس کے جو نا زہر سے بچنے کے لیے اس کو پوری طرح ڈبو دیا جائے، ڈبا کر پھینک دیے. اس کے بعد تھوڑا بہت اوپر کا جو اگر نکال کے پھینکنا چاہے پھینک دیں، اور باقی استعمال کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا لیسن ہے کہ نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اس کے بعد تھا ہمارے پاس ایک سبجیکٹ آداب زندگی. آداب زندگی میں کہاں تک پڑھے تھے، یا لیسن ہمارا جو ہوا تھا غالباً سونے اور جاگنے کے آداب چل رہے تھے یا ہو گئے تھے؟ ہاں منور بھائی، سونے جاگنے کے آداب ہو گئے تھے؟ چل رہے تھے. تو سو کر اٹھے تھے یا نہیں اٹھے تھے؟ ہم لوگ سو کے اٹھے تھے، اٹھ کے ناک میں پانی ڈالنے کا بتائے تھے آپ. ویری گڈ، شاباش، اچھا یاد رکھے آپ، ماشاء اللہ. ہاں، سو کر اٹھ گئے تھے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد 3 بار ناک صاف کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان ناک کے باسے میں رات گزارتا ہے. شاید یہاں تک پڑے تھے تو تقریباً ہو گیا تھا. اب اس کی جو دعائیں ہیں سوتے وقت، اللہم بسمک اموت واحیا، اور اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ اٹھانے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے. اور اسی طرح گھبراہٹ ہو گئی، نیند میں خوف ہو گیا، ڈراؤنا منظر دیکھ لیے، خواب دیکھ لیے، پریشانی ہو گئی، تو دعا سکھائی گئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں تیرے ان تمام کلمات سے کے ذریعے پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے، تیری سزا سے، اور اسی طرح تیرے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو پھونکنے سے، شیطان کے جو ہے نا اور ان کے حاضر ہونے سے، شیاطین کے حاضر ہونے سے. نیند میں جو ہے نا گھبراہٹ محسوس ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے. بسا اوقات جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ خواب میں ایسا کوئی دیکھ رہا ہے انسان کہ کوئی اس کو دبا رہا ہے، کوئی اس کو جو ہے نا ایسا محسوس ہو رہا ہے، فوراً یہ دعا پڑھ لینا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں موت دینے کے بعد. اماتنا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں نیند دی. نیند کیا ہے؟ موت کی ایک قسم ہے، موت کی ایک چھوٹی بہن جسے لوگ کہہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو موت دینا چاہتا ہے تو پورے کا پورا لے لیتا ہے، پوری طرح اس کی روح کو نکال لیتا ہے. موت نہیں دینا ہے، پھر وہ واپس آ جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ ہو کر صبح اٹھ کر دعا پڑتا ہے احیانا، ہمیں زندگی دی جس نے، بعد ما اماتنا، باوجود اس کے کہ ہم کو اس نے رات میں موت دے دی تھی، وإلیہ النشور، اور پھر مرنے کے بعد اسی کی طرف اٹھ کر جمع ہونا ہے، وہیں جانا ہے. یہ دعا پڑھنا چاہیے. اس کے بعد ہے قضاء حاجت کے آداب. قضاء حاجت یعنی انسان کی جو ضرورت ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سسٹم کے تحت اس کے پیٹ کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے اسے جو طریقہ انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس سے انسان کو لازماً فارغ ہونا ہوتا ہے، ورنہ وہ ایک تکلیف، ایک مشقت میں پڑا رہتا ہے.
تو اس مشقت کو دور کرنے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی آداب بتائے گئے، جیسے کہ کہا گیا کہ فوراً جو نا فارغ ہو جانا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ انسان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، گیسز پرابلم ہو رہا ہے، یا یہ کہ اسے یورین بہت تیز آ رہا ہے، تو اسے فوراً چلے جانا چاہیے، اسے روک کر نہیں رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، کڈنی پر بھی اثر پڑتا ہے، یا پیٹ کے اندر مختلف چیزوں پر اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اسے نہیں روک کر رکھنا چاہیے، فوراً جو ہے نا اس سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو دعا سکھائی گئی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں دعا پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ وہاں شیاطین کا وہ رہنے کی جگہ ہے، مسکن ہے۔ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی پہلے زمانے کے اندر تو سمجھ میں آ سکتا تھا، پہلے ٹوائلٹس باہر ہوتے تھے، صاف صفائی نہیں ہوتی تھی، آج کل گھروں کے اندر ہے، بیڈ روم کے اندر اٹیچ ہے، اور اتنا زبردست کلین اس کو جو نا رکھا جاتا ہے، کیا اس کے باوجود بھی شیاطین آتے ہیں؟ ضرور آ سکتے ہیں۔ شیاطین تو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انسان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، انسان کی رگوں میں دوڑتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا جو نا ملکہ، اتنی قوت اور اتنی طاقت اللہ نے دے رکھی، اتنی صلاحیت اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو وہاں چاہے صاف بھی رہیں، لیکن وہاں اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے، دعا پڑھ کر جانا چاہیے تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ وہ آپ کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جہاں لوگوں کو جو نا جو اثرات شیاطین کے جو نا ہوتے ہیں، یا شیاطین سوار ہو جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ٹوائلٹ جاتے وقت دعا پڑھ کر نہیں گئے تھے، ٹوائلٹ سے آتے ہی بیمار ہو گئے، گر گئے، یا وہیں سے جو نا مختلف طرح کی حرکتیں شروع کرنے لگ گئے۔ بہت سی ایسی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ایسے شیاطین سے اللہ محفوظ رکھے۔ باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھنا ہے غفرانک، اور داخل ہوتے وقت لیفٹ پیر رکھنا ہے، لیفٹ لیگ رکھنا ہے، نکلتے وقت رائٹ والا پیر جو ہے نکالنا ہے۔ یہ ادب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے۔ اور اسی طرح اوپن سپیس، اوپن ایریا ہے، کہیں گراؤنڈ ہے، کھلی جگہ ہے، سفر پر نکلے ہیں، کہیں راستے میں جا رہے ہیں، اور اسی وقت جو ہے نا شدت سے محسوس ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، فارغ ہونا ہے، تو اس جگہ پر آڑ کا استعمال کرنا چاہیے، لوگوں سے چھپ کر جو ہے نا فارغ ہونا چاہیے۔ کھلے میدان میں اگر قضاء حاجت کر رہے ہیں تو قبلے کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا۔ دیکھیے یہاں پر حدیث میں جو آیا ہے، قبلے کے آداب میں کھلے میدان میں قبلے کی طرف رخ کر کے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے یورین پاس نہیں کرنا ہے، یا جو ہے نا ٹوائلٹ کے لیے نہیں جانا ہے کھلے میدان میں، اوپن ایریا میں۔ لیکن بند عمارت ہے تو جیسا کہ آگے آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، چھت پر چڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی نظر آتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا سر آپ کا جو نظر آتا ہے، آپ کا قبلہ جو ہے نا، آپ جو ہے نا قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، اور پیٹھ جو ہے نا شام کی طرف ہے آپ کی۔ تو معلوم ہوا کہ بند عمارت میں جو دیواریں بنا دی گئی، ٹوائلٹ الگ سے سپریٹ بنا دیا گیا، اس کے اندر قبلے کی طرف چاہے ڈائریکشن ہو، چاہے پیٹھ کا حصہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ احتیاط کر لیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر جگہ ہے بناتے وقت ہی ایسا بنایا جائے کہ قبلے کی طرف نہ پیٹھ آئے نہ چہرہ آئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، بند عمارت کے اندر ضروری نہیں ہے۔ آج کل بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پلنگ جب سیٹ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگوں نے فرض کر لیا اپنے طور پر۔ شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہاں قبلے کے سامنے، کعبۃ اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھتے تھے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ نہیں لگنا، قبلے کی طرف پیٹ نہیں دکھنا چاہیے، الٹا چلنا چاہیے۔ نہیں، ایسا کہیں نہیں ہے، الٹا چل کر جانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ پیٹ دکھا کر جائیں، آپ سامنے سے آئیں، یا پیر وہاں صحن میں بیٹھے ہیں، آپ کے پیر درد کر رہے ہیں، ہونا بلکہ عمدن نہیں، بلکہ آپ کے پیر درد کر رہے ہیں، پیر آپ لمبے کر کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں روکا ہے، صرف یہ ٹوائلٹ والا قصہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان میں، وہ بھی بند عمارت میں نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا۔ اگر ورنہ اس طرح کی بات ہوتی تو مکے میں سراؤنڈنگ میں چاروں طرف سے ہوٹل ہیں، مکے کے اطراف میں، قریب میں، ایون خود حرم کے صحن میں کئی جگہ باہر ٹوائلٹس لگے ہوئے ہیں، ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں۔ اب وہاں اس چیز کا جو ہے نا خیال تو کیا گیا، اس خیال ہی سے اس کو جو ہے نا پلان کر کے بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود ہوٹلز میں کہیں نہ کہیں ایسا جو ہے نا سیٹنگ ہو جاتی ہے، بھئی یہ رومز اگر سیٹ کرنا ہے تو اس کو اس طرح سیٹ کرو کہ اس کا جو ہے نا ڈائریکشن اس طرف آ جائے،
اب وہاں مجبور ہے، تو وہ بند عمارت ہے، وہ پیک ہے، دیوار بن جا رہی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پیروں کے معاملے میں کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا، ایسی بات نہیں۔ ہاں، قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قبلے کی طرف تھوکنے سے۔ اب پان کھا کے تھوک رہے ہیں، اس وقت کدھر بھی تھوکو، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو، تھوکتے جا رہے ہیں، اس وقت احساس نہیں کرتے ادھر قبلہ ہے کہ نہیں ہے، جب بس تھوکتے جاؤ۔ جبکہ اس سے روکا گیا، قبلے کے ڈائریکشن میں تھوکنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکروہ سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک شخص نے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا تو بڑا غصہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوکنا منع ہے، ٹوائلٹ اور یورین وغیرہ کے وقت قبلے کی طرف اوپن اسپیس میں، اوپن ایریے میں منع ہے، عمارت کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ٹوائلٹ اگر جائیں تو جب تک پوری طرح نیچے بیٹھ نہ جائیں اس سے پہلے تک کپڑے نہ اٹھائیں، مطلب قریب جانے کا، اوپن ایریے کی بات ہے، اوپن ہے، اگر کہیں لوگ دیکھنے کا اندیشہ ہو تو نیچے بیٹھنے سے پہلے تک کپڑے نہ ہٹائیں۔ اور اسی طرح قضاء حاجت کے جگہ جب جائیں تو پانی تھوڑا سا پہلے بہا دیں، جیسے آج کل تو فلش باکس آ گئے ہیں، فلش پہلے سے تھوڑا سا پانی بہا دیں، یا جو نا گن سے جو نا پانی جو مارنا ہے اس سے تھوڑا پہلے پانی مار دیں، تاکہ پہلے ایسے اگر کوئی غلاظت ہو تو وہ بھی چلی جائے، بعد میں اگر کوئی غلاظت لگنے کا امکان ہو تو وہ آسانی سے صاف ہو جائے، تاکہ اس کے اندر گندگی باقی نہ رہ جائے، بعد میں آنے والوں کے لیے کراہت محسوس نہ ہو۔ کیوں؟ انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ حدیث میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے جانے سے پہلے کوئی لوگ گندگی چھوڑ کر آئیں اور آپ وہاں جو ہے نا جانا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے، آپ ناک بند کر کے بھاگ کے آئیں گے کہ بھائی کتنا غلیظ ہے، کتنا جو ہے صاف نہیں رکھا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو یہی چیز ہر انسان چاہتا ہے، تو جب آپ جائیں آپ بھی اسی طرح صاف چھوڑ کر آئیں، تاکہ بعد میں جانے والے آپ کو لان تان نہ کریں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر کہا ہے کہ راستے اور سائے کی جگہ میں جو نا ٹوائلٹ وغیرہ نہ کریں۔ سائے کی جگہ، ٹری ہے، بڑا سا درخت ہے، سائے دار درخت ہے، وہاں جو نا لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، یا بس اسٹینڈ ہے آج کے دور میں، یا جو نا ریلوے اسٹیشن ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے اس طرح بنا ہوا ہے جہاں پر لوگ دھوپ سے بارش سے بچنے کے لیے وہاں آ کر رکنا چاہتے ہیں، وہاں کوئی جا کر جو نا یورین پاس کر دے تو غلط ہے۔ انڈیا کے اندر یہ چیز بہت عام ہے اور اس کو جو ہے نا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، عیب بھی نہیں سمجھا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں لکھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی سارے لوگ جو نا یہی حرکت جو غیر مسلم کرتے آ رہے ہیں، وہ مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ لعنت یعنی وہ کام اگر کرو گے تو لوگ لعنت بھیجیں گے تم پر، کتنا گھٹیا آدمی ہے، غلیظ آدمی ہے، فلاں ہے، جو آیا منہ کو گالی دیں گے۔ تو ایسے کام سے بچو۔ وہ کیا ہے؟ دو جگہ، راستے کی جگہ اور سائے کی جگہ پیشاب اور جو ہے نا یورین اور ساتھ میں موشن وغیرہ کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ لوگ گالی دیں گے، لان تان کریں گے، بد دعائیں دیں گے۔ اس سے ایسے کام سے بچو تاکہ آپ اس لان تان کے حقدار نہ بن جاؤ۔ تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت کے دو کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول لعنت کے وہ دو کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گزرگاہ، یعنی جہاں سے لوگ جاتے ہیں، راستہ ہے، روڈ ہے، روڈ پہ لوگ جہاں جس کو محسوس ہوا وہاں شروع، تو یہ غلط چیز ہے، غلط طریقہ ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیوانیت ہے۔ بلکہ حیوان بھی بسا اوقات ہو سکتا ہے دور چلا جائے، لیکن انسان کیا اس طرح کی حرکت کر دیتا ہے جو کہ حیوان بھی شرما جائیں۔ سایہ دار جگہ پر قضاء حاجت کرنا، سایہ جس جگہ پر بھی ہے، شیڈ ہے، وہاں پر جو نا لوگ آتے ہیں رکتے ہیں، اس جگہ پر جو نا یورین یا ٹوائلٹ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے لیے اگر کسی جگہ پبلک ٹوائلٹ ہے، وہاں پر کیوں لگی ہوئی ہے؟ حج میں گئے ہوئے ہیں، عمرے میں گئے ہوئے ہیں، کہیں جو نا لوگ لائن سے ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ سب کو ڈھکیل کر آگے چلے جا رہے ہیں، ادب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، دوسروں کی بھی ضرورت ہے، تو کیوں کا خیال کرنا چاہیے، لائن کا خیال کرنا چاہیے، باری کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسروں کو ڈھکیل کر، گالی دے کر، جھوٹ بول کر، لڑائی جھگڑا کر کے وہاں اس طرح کی حرکت، گندی حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ چونکہ یہ ہم آداب زندگی کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو ہے نا ذہن میں خاص طور پر خیال رکھے جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے ہوئے پانی میں، جو پانی بہتا نہیں ہے، بہنے والا پانی، ندی کا پانی، ٹھہرا ہوا پانی، سوئمنگ پول ہے، سم ہے، ٹینک ہے، جو پانی بھی گڑے کا پانی ہے، بولی کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، یہ سارے کیا ہے؟ ایک ہی جگہ پر رکا ہوا پانی، بہتا نہیں ہے، بہنے والا پانی نہیں ہے، تو اس جگہ یورین وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری،
تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسے پانی میں پیشاب ہرگز نہ کرے جو بہتا نہیں ہے بلکہ رکا ہوا رہتا ہے۔ عام طور پر یہ چیز سوئمنگ پول میں بہت زیادہ لوگ اس طرح کی گندی حرکت کر دیتے ہیں۔ کس کو محسوس ہونے والا ہے؟ اتنا زیادہ پانی ہے، کون جو نا یہاں محسوس کرے گا؟ وہ نجاست خود کو بھی لگے گی، دوسروں کو بھی لگے گی، بیماریاں آئیں گی، خارش ہوگی، نہ جانے اور کیا کیا ہوگا، بہت سی بیماریاں وہیں سے پھیلتی ہیں۔ تو اس طرح ان آداب کا جو نا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں یورین وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر کیا جائے، سٹنگ پوزیشن میں۔ کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ پوزیشن میں جو کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، الا یہ کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر بیٹھ نہیں سکتے، کچرا ہے، کھوڑ ہے، گندگی ہے، اور فی الوقت بہت تیزی سے جو ہے یورین آ رہا ہے اور اس کو کرنا ہی ہے، کسی بھی طرح اس کو پاس کرنا ہی ہے، ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ کھڑے ہو کر سکتے ہیں، جیسا کہ دلیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، ہمارا گزر ایک کوڑے کرکٹ کے ایک ڈھیر پر سے ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے ارادے سے ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور پیشاب کیا، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ سے الگ ہونا چاہا تو اپنے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا تاکہ پردہ ہو جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پلٹ کر میں کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس کے اندر واضح دلیل ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں پر کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ ہو تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر، اسی طرح ٹوائلٹ میں تو گئے لیکن پہلے والے کسی نے جو نا گندگی رکھ کر آئی ہے، وہاں پر جو نا ٹھہر نہیں سکتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، اور مجبوری بھی ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور ہے بھی نہیں، تو انسان کھڑے ہو کر وہاں پر کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات۔ یا ایسی جگہ ہے جہاں پر جو نا انسان بیٹھ نہیں سکتا ہے، مثال کے طور پر ٹائٹ اس کے جو نا کپڑے ہیں یا بہت زیادہ موٹا ہے، وہ اس جگہ پر چھوٹی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا اس کو جو نا تکلیف ہے، اس کو جو نا پیر میں جو نا فریکچر آ گیا ہے، پٹی اس پر باندھی ہوئی ہے، کچھ بھی تکلیف ہے، ایسی صورت میں وہ کھڑے ہو کر یورین پاس کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، ان میں سے دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک غیبت چغلی کرتا تھا اور دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص، یہ جو دو کام ہیں بہت چھوٹے کام تھے، اگرچہ کہ ان سے بچا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے بچا نہیں، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر نہ آ جائیں۔ آج کل ریلوے اسٹیشن ہونے دو یا ہوٹلز ہونے دو یا ہاسٹلز ہونے دو، چونکہ غیر مسلم کنٹری ہے اور غیر مسلم کے حساب سے لوگ اسی طرح جو نا اپنے حساب سے لوگ بناتے ہیں، اور مسلمان کالجز ہیں، وہاں پر لڑکے یا لڑکیوں کا بھی کالج ہے یا لڑکے لڑکیاں، یہ جبکہ دو بھی غلط ہے۔ تو ایسی جگہ پر اگر کہیں اس طرح کی جو نا ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر بیٹھ کے کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو تو کھڑے ہو کر ہی کرنا پڑ رہا ہے، تو وہاں پر چھینٹے سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا چاہیے تاکہ چھینٹے نہ اچھل جائیں، ورنہ قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہو سکتا ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح یورین کرتے وقت رائٹ ہینڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، رائٹ ہینڈ کو جو ہے نا ٹچ نہیں کرنا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے پانی لینا چاہیے، لیفٹ ہینڈ سے دھو لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا بال احدکم فلا يمس ذکرہ بیمینہ ولا يستنجز بیمینہ، جب کوئی پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے نہ چھوئے اور نہ ہی اس ہاتھ سے پاکی حاصل کرے۔ پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنا افضل ہے۔ پانی اگر نہ ملے تو ڈھیلے، پتھر وغیرہ، یا آج کل کے زمانے میں ٹشو وغیرہ کا چلن عام ہو چکا ہے، تو اس سے بھی پاکی صفائی ہو سکتی ہے، الا یہ کہ پانی نہ ملے۔ اگر پانی مل جائے تو پانی ہی افضل اور بہتر ہے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کریں، بقیہ اور کچھ آداب ہیں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کسی کا کوئی سوال ہے سوال؟ نہیں ہے؟ دعا پڑھ لی جائے۔ منور بھائی دعا پڑھا دیں گے آپ؟ کیا ہوا بھائی، ہے کلاس میں کوئی نہیں ہے آپ لوگ؟ اس سے لگ رہا کوئی ہے نہیں، سب چلے گئے۔ ہاں، کوئی سوال ہے کسی کا؟ نہیں ہے؟ چلے وقت ہو رہا ہے،
اگلے درس کے لیے اگر کوئی اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بھی نوٹ کر کے رکھیں، اور اگر کوئی سوال اس طرح کا ہو تو وہ بھی آپ نوٹ کر کے رکھیں، اگلے درس میں انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، میں نے جیسے کہا اس سے پہلے بھی کہ نوٹ کرتے جائیں، صرف سنتے نہ جائیں بلکہ ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیں تاکہ وہ علم محفوظ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آداب ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان آداب سے باادب اور بااخلاق اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ کفار مجلس کی دعا ہے، یعنی جب بھی ہم مجلس، کوئی میٹنگ، کوئی محفل اس طرح کی جمع تو اس کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اس دعا کا اہتمام ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔